کا بالوں کو سہلانا انیا کے پورے جسم میں برقی کی طرح کرنٹ پھیلا گیا تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اس کے وجود کو حیرت سے تکنے لگی۔ اس حوصلے مجسم کے جانے کے بعد انیا نے اپنے بالوں پر خود ہاتھ مس کر کے اس کے پرفیوم کی مہک کو محسوس کیا۔ پھر اس کی پیاری سی حرکت کو یاد کر کے مسکرائی۔ آکاش اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ لتا بیگم کی بتائی ہوئی جگہ پر اسے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس علاقے کے پولیس انچارج کو اپنے پاس بلایا۔ سر ایک بچہ ملا تو تھا جو تاریخ کا بیان کرے اس تاریخ کی رات کو، مگر پولیس والے کی بات سن آکاش کار کی سیٹ سے ٹیک ہٹاتے ہوئے مگر کیا وہ ابرو اچکا کر بڑی اشتیاق سے استفسار کر رہا تھا۔ سر اس بچے کے گلے میں آر کا لاکٹ تھا، ہم نے اسے رات میں ہی پاس والے یتیم خانے میں بھیج دیا تھا۔ پولیس والے کی بات سن وہ الجھا تھا۔ لاکٹ کے بارے میں تو امی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، انہوں نے تو کہا تھا کہ اس بچے کے ہاتھ پر نشان تھا بس۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے، اچھا اس بچے کے ہاتھ میں کوئی نشان تھا؟ سر اتنی پرانی بات ہے مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں، جتنا یاد تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ پولیس والے کا جواب سن آکاشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو میرے ڈرائیور کو یتیم خانے کا ایڈریس بتاؤ، آکاشا نے حکمانہ انداز میں کہا۔ سر میں خود لے چلتا ہوں۔ اس کے کہتے ہی ڈرائیور نے آکاشا کی آنکھوں کے اشارے پر کار کا گیٹ کھول دیا۔ پولیس والا ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر اسے ایڈریس بتانے لگا۔ خدا کرے میں تمہارے بیٹے کو ڈھونڈ سکوں انیا، آکاشا دل ہی دل میں دعا گو ہوا۔ سر وہ بچہ آپ کا؟ پولیس والے نے اپنا سوال ادھورا چھوڑا اور آکاشا کا ری ایکشن منہ پیچھے کی جانب موڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ بچہ میرا کون ہے، اسے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آکاشا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جی جی سر۔ وہ فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا اس تاریخ کو اس لاکٹ والے بچے کے علاوہ کوئی اور بچہ ملا تھا؟ آکاشا گمبھیر لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ نہیں سر، اس لاکٹ والے بچے کی قسمت اچھی تھی جو ایک فیملی راستے میں بھٹک کر اس سنسان علاقے میں پہنچ گئی، ورنہ وہاں رات کے وقت صرف کتے بھونکتے ہیں، انسان تو دور دور تک نظر نہیں آتے۔ اگر کوئی اور بچہ ہوگا بھی تو وہ ضرور جانوروں کا لقمہ بن گیا ہوگا۔ پولیس والے کی بات سن آکاشا رنجیدہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ یتیم خانے پہنچ گئے۔ جی بچہ یہیں بھیجا گیا تھا مگر اسے اڈاپٹ کیا جا چکا ہے، یتیم خانے کی اونر کے بتاتے ہی آکاشا پریشان ہو کر کس نے اڈاپٹ کیا اسے؟ وہ تجسس سے تیزی سے پوچھنے لگا۔ ویٹ، یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے، ہم آپ کو اس سے زیادہ کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ وہ خاتون چیئر سے ٹیک اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ سنجیدگی سے بولی۔ آپ جانتی بھی ہیں آپ اس وقت کس سے بات کر رہی ہیں؟ میں آکاشا ہوں، آکاشا افتخار۔ سو پلیز یہ رولز مجھے مت بتائیں، مجھے صرف وہ بتائیں جسے جاننے کے لیے میں اتنی دور آیا ہوں۔ آکاشا کے رعبدار انداز میں کہتے ہی پولیس والے نے آنر کو اشارتاً بتانے کہا۔ سوری سر، پر پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا رائف سے رشتہ کیا ہے؟ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ اسے؟ وہ خاتون نہایت اشتیاق سے استفسار کر بیٹا ہے وہ آکاشا کا، آکاشا نے بھرمدار آواز میں کہا، جسے سنتے ہی پولیس والے اور یتیم خانے کی آنر کے کان کھڑے ہوئے۔ اگر وہ آپ جیسے امیر آدمی کا بیٹا ہے تو وہ کچرے میں کیا کر رہا تھا؟ ریحلہ بیگم کی فیملی کو وہ کچرے میں ملا تھا، وہ خاتون سخت لہجے میں پوچھنے لگی۔ فالتو کے سوالات کر کے میرا اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں اور جلدی بتائیں رائف کو اڈاپٹ کس نے کیا؟ آکاشا نے اس بار مزید سخت لہجے میں کہا۔ تو وہ خاتون جم گئی اور فائلز کھولنے لگی۔ ابرش ملک نے رائف کو اڈاپٹ کیا۔ اس خاتون کا انکشاف آکاشا کے سر پر ایٹم بم کی طرح اٹھا۔ راہب ابرش ملک، وہ بے یقینی سی کیفیت میں بولا۔ کیا رائف کے سیدھے ہاتھ کی کلائی پر کالے رنگ کا نشان ہے؟ آکاشا تیزی سے استفسار کرنے لگا۔ جی۔ اس خاتون کا مثبت جواب دینا آکاشا کو یادوں میں پہنچا گیا۔ تبھی آکاشا کو اس میں انیا کی جھلک نظر آئی تھی۔ آکاشا آہستگی سے بڑبڑایا۔ ہلو، مجھے ابرش ملک سے پرسنل ملنا ہے، اپائنٹمنٹ لو۔ آکاشا نے کار میں بیٹھتے ہی اپنی سیکرٹری سے کال پر کہا۔ جی سر، جلد سے جلد، آکاشا نے حکمانہ انداز میں حکم صادر کیا۔ وہ ابرش ملک سے ملنے واپس کراچی آیا۔ السلام علیکم، بیٹھیں میں میم کو بلا کر لاتی ہوں۔ ابرش کی خاتمہ آکاشا کو لاؤنج میں رکھے صوفے پر بٹھا اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابرش تھکی تھکی آنکھیں اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آکاشا کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی۔ جی، میری سیکرٹری نے بتایا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ ابرو اچکا کر ابھی آکاشا اس سے رائف کے متعلق بات کرنا شروع کرتا ہے اس سے قبل ہی ابرش کی ایک ملازمہ تیزی سے آ کر پریشان لہجے میں بولی۔ میم، رائف بابا کو تو کارن سوپ سے الٹی ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ ان کے چہرے اور پورے جسم پر لال لال ریشز ہو گئے ہیں۔
کیونکہ اسے کون سوپ سے الرجی ہے؟ آکاشا بے ساختہ بول اٹھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ میرے بیٹے کو کون سوپ سے الرجی ہے؟ ابریش حیرت سے آکاشا کی جانب دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ آکاشا کو کیسے علم نہ ہوگا؟ آخر ندیم کے ساتھ ایک عمر گزاری ہے تو اپنے باپ کی طرح کون سوپ سے الرجی ہے رائب کو؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ کو کیسے علم میرے بیٹے کی الرجی کے بارے میں؟ ابریش اس کی خاموش پر بے صبری ہو کر دوبارہ استفسار کرنے لگی۔ میرے کزن کو بھی ہے، اس لیے آکاشا کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اسے اب ردا بیگم کی باتیں یاد آنے لگی۔ آکاشا کی غیرت اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ رائب کمبل لپیٹ کر ابریش کے پاس چلا آیا۔ ارے بابا، آپ کیوں نیچے آ گئے؟ مام اوپر آ ہی رہی تھی۔ ابریش رائب کو گود میں بھر کر اپنے پاس صف پر بیٹھتے ہوئے محبت سے جھول لہجے میں بولی۔ رائب بغیر کوئی جواب دیے ابریش سے چمٹ کر بیٹھ گیا۔ تم جلدی سے جا کر رائب کی الرجی کی دوا لاؤ، اور آئندہ رائب کو کون سوپ مت دینا۔ تم نہیں آئی ہو صرف اس لیے معاف کر رہی ہوں تمہیں۔ ابریش وسیلی نگاہ خادمہ پر ڈالتے ہوئے بولی۔ سوری میم، میں ابھی لاتی ہوں، وہ کہہ کر پھرتی سے وہاں سے چلی گئی۔ رائب کی پرنسپل ملازمہ کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے تو وہ گاؤں گئی ہوئی ہیں انہیں دیکھنے۔ ابریش نے آکاشا کو پوری وجہ بیان کی، اپنی شرمساری کو دور کرنے کے لیے۔ آکاشا سوچ میں پڑ گیا۔ ابریش رائب کا بالکل سگی ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ یہ دیکھ آکاشا اپنے فیصلے کو لے کر دوبارہ نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو۔ ابریش تو بالکل رائب کو ایک ماں کی طرح پیار دے رہی ہے۔ سیاست معاشرے کی نظر میں رائب ابریش ملک جیسے امیر و عزتدار خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر میں رائب کو ابریش سے لے بھی لوں تو ہانیہ کی عزت کی خاطر مجھے اس دنیا کے سامنے اڈاپٹ کیا ہوا بچہ دکھانا پڑے گا، جبکہ اگر وہ یہاں رہتا ہے تو وہ عزت و نام دونوں پائے گا، اور پھر رائب وہ ابھی اپنی تلخ حقیقت سے انجان شہزادوں کی طرح پڑ رہا ہے۔ میرے سچ بیان کرتے ہی ایک حرام کی اولاد اور معاشرے کی نظر میں ایک گالی بن جائے گا، اور پھر میں خود بھی ہانیہ کے بیٹے کو قبول کر سکتا ہوں، مگر ندیم کے بیٹے کو قبول کرنا میرے لیے بہت دشوار امر ہے۔ شاید امی کا فیصلہ ہی ٹھیک ہے، مجھے مان لینا چاہیے کہ ہانیہ کا بیٹا مر چکا ہے، اور یہ بچہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ ابریش ملک کا بیٹا ہے، ملک خاندان کا اکلوتا چشم چراغ۔ آکاشا بھی انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ابریش نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی لیے آواز دی، جس پر وہ بکھلا کر جی آپ نے بتایا نہیں وہ اسے ملنے کا سبب؟ ابریش تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ وہ میں آکاشا اس قدر سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک ابریش کے سوال پر اس کا ذہن کام ہی نہیں کیا کہ وہ کیا بہانہ بنائے۔ اپنی تشریف آوری کا آپ کی شادی ہو گئی؟ رائب آکاشا سے بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ نہیں، اسی کی دعوت دینے آیا تھا، آخر دولہے کے بھائی کے بغیر شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آکاشا نے اپنی پریشانیوں اور الجھنوں کو ایک سائیڈ میں رکھ چہرے پر تبسم سجائے رائب کی جانب دیکھ کر جواب دیا، جس سن کر اس بولے سے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو۔ واہ، میں ضرور آؤں گا، مجھے ہانیہ بھابی سے بھی ملنا ہے۔ رائب کے چہرے سے ہی خوشی جھلکنے لگی۔ اس کا ہانیہ کی جانب غیر متوقع جواب دیکھ ابریش الٹی سی، جبکہ آکاشا یہ دیکھ مسکرانے لگا تھا۔ رائب اپنی سگی ماں سے لا علم ہونے کے باوجود محبت بھرا جھکاؤ رکھتا ہے۔ آکاشا نے الوداع لیتے وقت جب رائب کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس نے مساکی کی نیت سے مکمل سے ہاتھ باہر نکالا۔ اس کی کلائی پر جو کالا نشان تھا وہ آکاشا کو ندیم کی ایک بار پھر یاد دلا گیا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ سوری، میں تمہیں اور تمہاری ماں کو اندھیرے میں رکھنے کا فیصلہ کروں گا، لیکن مانو آکاشا سچے دل سے تمہاری بھلائی چاہتا ہے، جو تمہاری ماں سے کہیں زیادہ ابریش کے پاس رہنے میں ہے۔ یہ راز اب میرے ساتھ قبر تک جائے گا۔ تم یہاں آرام سے رہو، تمہارا مستقبل ابریش کے پاس رہتے ہوئے بہت روشن ہے۔ تمہیں کوئی بھی حرام یا حلال کے ترازو میں نہیں تولے گا، نہ ہی معاشرہ تمہیں گالی سمجھے گا، اور نہ ہی تمہیں کبھی بھی بہت تلخ حقیقت پتہ چل سکے گی۔ تم سر اٹھا کر پیو گے۔ آکاشا دل ہی دل میں رائب سے معافی کا طالب تھا۔ رائب کا راز سینے میں دفن کر کے وہاں سے چل دیا۔ ہیلو آکاشا، آپ کو نہیں لگتا آپ شادی کا کارڈ دینا بھول گئے ہیں؟ ابریش نے پیچھے سے آواز لگا کر کہا۔ اوہ سوری، میں واقعی بھول گیا، چلے میں آپ کو بعد میں پرسنلی آ کر دے جاؤں گا، اس بہانے رائب سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ آکاشا نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اوکے برو، میں ویٹ کروں گا، رائب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آکاشا کار میں بیٹھتے ہوئے چلو ڈرائیور، کہاں جانا ہے سر؟ ڈرائیور مرر میں آکاشا کا عکس دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے سکون میسر آ جائے، دل بہت بے چین ہو رہا ہے آکاشا کا، لگ رہا ہے کچھ غلط کر آیا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں اس دل کو، جو فیصلہ کیا وہی سب کے لیے بہتر ہے، مگر پھر بھی دل پر بہت بھاری بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ آکاشا بہت گر بھرے لہجے میں خود کی ذات میں الجھے ہوئے جواب دینے لگا۔ اس کے ڈرائیور نے اثبات میں سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر
पहुंच गया सारा। काशा का दिल सुकून नहीं पा रहा था। वो अपनी सोचों के दरमियान में अभी होता नहीं था कि ड्राइवर की आवाज पर आवाज में लौटा। मस्जिद। ड्राइवर ने कार एक मस्जिद के आगे खड़ी कर दी थी। काशा मस्जिद को देख हैरत से बोला, यहाँ दिल को सुकून मुयस्सर आ जाएगा, आप फिक्र न करें। ड्राइवर की बात से वो बिल्कुल मुत्तफिक था। दिल का करार खुदा के जिक्र में ही जानता था। वो अस्पताल में सारे लाकर गाड़ी से उतर गया। असर का वक्त होने का था। वो मस्जिद में अपने में उतार कर नंगे पाँव दाखिल हुआ। मस्जिद का ठंडा ठंडा फर्श उसे सुकून दे रहा था। पहले से बिछी हुई जाए नमाजों में से एक बार भी आकर टिक गया। बेटा, वजू के बगैर नमाज नहीं होती। एक सफेद दाढ़ी वाली शख्स उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, सॉरी आकाशा, भूल गया। आकाशा भी वजू करके आता है। वो वजू करने चल पड़ा। जब वो वजू कर आता तो अजान शुरू हो गई। उसने जमात के साथ असल में नमाज अदा की। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना, मैं एक माँ और बच्चे को अंधेरे में रखकर जुदा कर रहा हूँ। पर गवाह है। आकाशा के दिल में तो माँ बेटे के लिए सिर्फ बेटी का ख्याल है। आकाशा ने सोच लिया, मानिया को बहुत मोहब्बत हुआ है तो वो अपने बच्चे के गम को भूल जाएगी। साथ साथ सोई नामों से लेकर अब्रॉड चला जाए, ताकि रायब और आनिया का कभी भी सामना ना हो, वरना रायब के हाथ का निशान आनिया पर सारा सच अश्कार कर देता। मालिक, मैं रायब को हराम और हलाल के तराजू से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तू मेरी मदद कर और मेरे दिल को सुकून दे। मैं जानता हूँ कि एक माँ को उसकी औलाद से जुदा करना इतना सख्त अमल है, पर ये मास्टर रायब को इज्जत से सर उठाकर जीने नहीं देगा। जबकि अबरिश मलिक के नाम के साथ वो जिंदगी भर सर उठाकर जी सकेगा। वो वाकई दिली सुकून महसूस कर रहा था। अपने खुदा को हाले दिल बयान कर, मैं आ जाऊँ। दुल्हन के लिबास में आसमानों से उतरी हुई परी मालूम हो रही थी। इतनी हसीन, इतनी मुअत्तर, इतनी पाकीज़ा। वो सिर्फ लिबास में मुस्कुराती हुई अस्पात में सर लाकर रायब को हाल के मेकअप रूम में आने की इजाज़त देने लगी थी। वाह, रायब ने बेसाख्ता तारीफी कलमा अदा किया। ये तो मुझे बोलना चाहिए, आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। आनिया मुकाबिल के नन्हे सी कद के मुताबिक खुद को झुकाकर इसके गाल को प्यार से सहलाते हुए फिदा फिदा नजरें इसके वजूद पर डाले गोया हुई। वाकई वो बेयकीनी से उसकी नन्ही सी आंखें चमकती हुई मालूम हो रही थी। बिल्कुल, आप तो मेरे दिल को पहली नजर से बहुत प्यारे से लगते हो। अपने अपने मानो कोई दिल का रिश्ता हो पुराना आपसे। ये जुमले अदा करते वक्त न जाने क्यों आंखें भर आई। के दिल को टूट कर राय पर प्यार आया, इतना कि वो अपनी शिद्दत मोहब्बत को ना रोक सकी। अपने दोनों हाथों से उसका मासूम सा चेहरा पकड़कर रोशन पेशानी का बोसा लेने लगी। दिल से दिल का रिश्ता जोड़ा। राहब ने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उसकी आंखों से बहते हुए अश्क साफ किए। क्योंकि तुम इतने प्यारे लगते हो मुझे आज, क्यों तुम इतने प्यारे लगते हो मुझे। अनिया रोहन सा लहजे में राहब से मासूमाना सवाल करने लगी। यही तो मैं सोचता हूँ, क्यों इतनी प्यारी प्यारी सी लगती हैं आप मुझे। मुस्कुराते हुए कहकर आनिया के माथे पर से लिपटी हुई पर अपने होंठ मस कर देता है। बस इसका मोहब्बत से करीब आना, उसकी महक आनिया के दिल को एक अनूठी कैफियत में गिरफ्तार कर देती है। दिल में शिद्दत से ख्याल आता है, कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं। ख्याल के आते ही आनिया इसकी कफ का बटन खोलने लगती है। आनिया, तुम्हारी बारात आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो आकाश क़यामत ढा रहा है। लड़कियों के दिलों पर मानने वाली बात है। तुम्हारा दूल्हा न जाने कितने दिलों की धड़कन है। बड़ी बददुआएं मिलेंगी तुम्हें आज। बस बटन बस खोल ही गया था कि इमाम ने आकर उसे बारात आने की इत्तला दी। साथ साथ वो कमरे में आकर उसे छेड़ने भी लगी। ओ रायब, आप यहाँ हो? आप मॉम को बगैर बताए यहाँ क्यों चले आए। अबरीश रायब को ढूंढते हुए कमरे में आकर पहुंची। इसकी बात सुनते ही आनिया सीधी होकर खड़ी हो गई। आनिया संभालो खुद को, ये अबरीश मलिक का बेटा रायब है। ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। आनिया अपने बिखरते जज्बात को संभालने की कोशिश करने लगी। अबरीश आनिया से मिलने के बाद रायब को लेकर वहां से चली गई। क्यों रायब को जाता देख मेरा दिल बेकरार होता है। ऐसा लगता है मेरा कुछ हो रहा है, जैसे कुछ छूट रहा हो मुझसे। मुझे अधूरा अधूरा मन सा महसूस होने लगता है। वो दिल पर अपना हाथ रख रहा है, हो जाता हुआ देख कर आहिस्ते से खोया हुआ। वो तुम्हारे बेटे की उम्र का है, इसलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। पराए अपने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से दिल का रिश्ता जुड़ा होता है। माम ने माम ने उसकी बातें सुन ली थी। वो आनिया के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देने लगी। आनिया की आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे। अरे अरे दुल्हन साहब, क्यों मेकअप खराब करने पर तुली, और रोना बंद करो, काजल फैल रहा है। मैंने कहा था तुमसे किसी बड़े पार्लर से तैयार हो जाओ, तुमने सुनी नहीं मेरी। अब देखो सारा काजल फैल गया। अभी किसी बड़े पार्लर से तैयार हुई होती तो 2 बाल्टियां भर कर भी आंसू बार लेती, तो भी काजल खराब ना होता।
ماں نے منہ بسورتے ہوئے اس کا کاجل جو پھیل گیا تھا وہ ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ 2 بالٹیاں مبالغہ آرائی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ آنیا نے اس کے سر پر ہلکی سی دب مارتے ہوئے مسکرا کر ٹوکا، ابھی یار مام تمہیں آنیا کو لینے بھیجا تھا، تم یہاں آ کر باتوں میں لگ گئی ہو۔ منیبا کمرے میں داخل ہو کر سر پکڑ ٹوکی، اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی کی ساری ذمہ داری اسی کے نازک کندھوں پر ہو۔ میڈم نے رو رو کر کاجل کھلا دیا، اسے ٹھیک کرنے میں وقت تو لگے گا نا، مام نے فوراً جواز پیش کیا تھا۔ آنیا تم رو کیوں رہی ہو؟ منیبا اس کا ہاتھ تھام کر فکر مند ہو کر اس سے ابصار کرنے لگی۔ بس ایسے ہی۔ انیا بھی بول ہی رہی تھی کہ مام بیچ کنورسیشن میں کود کر، کیونکہ انہیں ابرش ملک کا بیٹا اپنے بیٹے جیسا لگ رہا تھا۔ انیا یار اتنا سمجھاتی ہوں تمہیں، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ بھول جاؤ اسے، وہ اب واپس نہیں آ سکتا، تم اسے کھو چکی ہو یہ مان لو، اس سے دل کو قرار آ جائے گا اور تم آگے بڑھ سکو گی۔ انیا دوست ہونے کے ناطے سمجھا رہی ہوں، کھوئی ہوئی چیزوں کے چکر میں نئی آنے والی چیزوں کو مت کھو بیٹھنا، ورنہ آج بھی صرف پچھتاوا ہے تمہارے ہاتھوں میں اور کل بھی یہی رہ جائے گا۔ آگے بڑھو زندگی میں، جو مل رہا ہے اسے تھام لو، جو کھو گیا اسے زندگی کے سفر میں بہتر یہی ہے اسے بھول جاؤ۔ منیبا نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر سمجھانے کی پرزور کوشش کی۔ اچھا اب رونا بند کرو اور رونا مت شروع ہو جانا، پھر سے سارا کاجل کھا جائے گا۔ اتنی مشکل سے ٹھیک کیا۔ منیبا تم اسے مزید رلانے آئی ہو کیا؟ مام نے آنیا کو چپ کرا کر منیبا کو گولی سے نوازتے ہوئے کہا۔ چلے ایک طرف سے آنیا کا شرارہ مام نے اور اس طرف سے منیبا نے پکڑ لیا۔ میں پکڑ لوں ایک سائیڈ سے۔ راہب نے جب آنیا کو میک اپ روم سے باہر آتے دیکھا تو ابرش کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگا چلا آیا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگنا ابرش کو ناگوار گزرا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر کیوں راہب کا رویہ آنیا کے لیے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ آنیا کا شرارہ پکڑنے کی منیبا سے اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں 100 جان فدا ہوئی تھی۔ آنیا 100 جان فدا ہوئی تھی راہب کی ننھی سی خواہش پر۔ منیبا نے فوراً شرارہ راہب کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ پہلا بیٹا ہوگا دنیا کا جو انجانے میں ہی صحیح اپنی ماں کا شرارہ پکڑے اسٹیج تک لے جا رہا تھا۔ آکاشا سفید شیروانی جس پر گولڈن کام ہوا تھا زیب تن کیے حسن دلربا کو اپنی جانب نظریں جھکائے آتا دیکھ رہا تھا۔ آنیا کے قدم قدم پر آکاشا کا دل ڈول رہا تھا۔ وہ بجلیاں گرا رہی تھی آج اپنے عاشق پر۔ آکاشا مسکراتے ہوئے اسے لینے سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آنیا کے چہرے پر آج بڑی پیاری سی مسکان رقصہ تھی۔ وہ نظریں جھکائے اپنے دولہے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ تھام لو زندگی بھر کے لیے آکاشا کے ہاتھ کو، وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آکاشا نے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ اس لمحے آنیا نے نظریں اٹھا کر اپنے اس حسین دولہے کو دیکھا جو محبت سے لبریز آنکھیں اس کے وجود پر ٹکائے کھڑا تھا۔ تم پر بھروسہ ہے تبھی تو یہاں تک آ گئی ہوں، آنیا نے آہستگی سے اس کے ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ لمحہ حسین ترین لمحوں میں سے ایک تھا جسے کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا۔ راہب اور مام نے مسکراتے ہوئے آنیا کا شرارہ چھوڑ دیا۔ برو تم بھی آؤ، آنیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اس نے راہب کی جانب متوجہ ہو کر کہا۔ راہب ایک قدم آگے آیا تو آکاشا نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کاش آنیا میں تمہیں سچ بتا سکتا کہ راہب کوئی غیر نہیں ہے، تمہارا اپنا بیٹا ہے۔ آکاشا نے کیمرہ مین کو اشارتاً اس لمحے کو تصویر لینے کو کہا جب آکاشا اسٹیج پر راہب کو گود میں لیے اور آنیا سیڑھی پر اس کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ آنیا مسکراتے ہوئے کبھی اپنے حسین دولہے کو دیکھتی تھی کبھی معصوم سے راہب کو۔ آج آنیا کے چہرے سے خوشی کے جام بڑھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں راہب اور آکاشا کے ساتھ ہونے سے اس کا دل بہت پرسکون تھا۔ قلب اطمینان بہت سالوں بعد نصیب ہوا تھا اس لڑکی کو۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ آخری بار ہے جو وہ اپنے بیٹے کو دیکھ پا رہی ہے۔ جہاں ایک طرف خوشیوں کا سماں تھا وہاں دوسری طرف ماتم چل رہا تھا۔ آج انشال کے بھائی احاد کا انتقال ہو گیا تھا۔ رحیلہ بیگم کا تو رونا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ان کا بیٹا صحیح سلامت شام میں کھیل کر تھکن کے سبب سو گیا۔ ایسا سویا کہ پھر اٹھا نہیں۔ اس کی ماں اور بہن آوازیں دیتے رہ گئے مگر وہ تو دنیا فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ جہاں سب رو رہے تھے وہیں انشال خود بنے اپنے جان سے پیارے بھائی کے جنازے کو خالی نگاہوں سے تاک رہی تھی۔ بڑے بھائی کی موت کا صدمہ اس کے ننھے سے دل پر بڑے گہرے اثرات مرتب کر گیا تھا۔ بڑا بھائی کیا گیا اسے پوری دنیا ویران لگنے لگی۔ جب بھائی کا جنازہ اٹھنے لگا تو اس سے چمٹ گئی، ایسے بلک بلک کر رونے لگی کہ لوگوں کلیجے منہ کھوا رہے تھے۔ بھائی آپ کی شیرنی اکیلی رہ جائے گی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔
بھائی اٹھ جاؤ پلیز بھائی، وہ چیخ چیخ کر اس کے جنازے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ بیٹا اس طرح مت رو، اس طرح رو کر تم اپنے بھائی کو تکلیف دو گے، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انچارج کی استانی اسے بڑی مشکل سے جنازے سے ہٹا کر سمجھانے لگی۔ وہ اپنی استانی کی گود میں روتے روتے کب سو گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ اس نے سراپا کمرے میں اس کی منتظر بیٹھی ہے، یہ خیال ہی دنیا دل کو تسکین اور سکون بخش رہا تھا۔ دل میں ہلچل مچی تھی، آنیا کے بہت سارے خیالات و وسوسے ایک ساتھ ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ ہو رہی تھی، کہیں آکاش اپنی محبت کے دعوے سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ پہلی رات آکاشا کمرے میں داخل ہوا تو اسے اپنے ہاتھ پاؤں کی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ اس نے مجسم اپنی شیروانی اتار کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھ، اسے اپنے وسیع کمرے میں ایک شیروانی رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ شیروانی ہاتھ میں پکڑے 5 منٹ تک کھڑا، آخرکار آنیا نے تھک کر اپنی نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ آنیا نے ابرو اٹھا کر آہستگی سے استفسار کیا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہاں رکھوں، وہ معصومیت چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ کہیں بھی رکھ دو، اتنی جگہ تو ہے۔ آنیا نے سوئی ہوئی پر نظریں جمائے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نہ نہ نہ، پہلی رات سلیقہ منشور والا امپریشن ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے سوچ رہا ہوں ڈائریکٹ الماری میں ہینگ کر کے رکھ دوں۔ اس کی بات سن آنیا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم سامنے صوفے پر رکھ دو، میں صبح ہینگ کر کے خود رکھ دوں گی۔ آنیا کے سارے بری خیالات اس سحر انگیز شخصیت کے آتے ہی غائب ہو گئے تھے اور چہرے پر بڑی سی مسکان رقصہ کی۔ نہیں یار، آکاشا چاہتا ہے آکاشا کا اپنی وائف پر پہلی رات زبردست امپریشن پڑ جائے۔ وہ بھولا سا چہرہ بنا کر گویا ہوا۔ اوہ تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ رکھو ہینگ کر کے میرے سلیقہ منشور۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار شرارت دکھی تھی۔ اسے دیکھ کر آکاشا دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، مگر چہرے پر تاثر نہ آنے دیا۔ یار ویسے ہینگر کرنے میں تھوڑی مدد کر سکتی ہو آکاشا کی؟ وہ کیا ہے آکاشا کے یہ کام ملازمین کرتے ہیں۔ وہ سر جا کر عادت کے مطابق زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے لچکدار انداز میں گویا ہوا۔ اوکے، وہ بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ تمہیں آتا تو ہے؟ آنیا نے اسے شیروانی ہینگ کر کے الماری میں رکھتا ہوا دیکھ حیرت سے کہا۔ جس طرح ابھی تم میرے ساتھ کھڑی ہو، بے فکر اور مسکراتے چہرے کے ساتھ، آکاشا چاہتا ہے تم زندگی بھر میرے ساتھ ایسے ہی رہو۔ آکاشا نے اس کی گردن میں دونوں بائیں ڈالتے ہوئے رومانی بھری نظریں اس کی پیٹھ پر ڈالے کہا۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ آنیا کا خوبصورت چہرہ مارے جیب کے گلابی ہو گیا تھا۔ آکاشا کی محبت سے لبریز نظروں کی تپش وہ اپنے حسین چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ مجھے تم اتنی پیاری کیوں لگتی ہو آکاشا کو دل بھرتا نہیں ہے، آنکھیں رکھتی نہیں ہیں، چاہے جتنا بھی دیکھ لو آنکھ میں دھڑک بجائے کم ہونے کے مزید بڑھتی ہے، اور اس دل کم وقت کا تو حال ہی نہ پوچھو۔ وہ آنیا کی روشن پیشانی سے اپنی پیشانی ملا کر محبت سے چو لہجے میں کہنے لگا۔ مگر مغرور بہت ہو تم، بہت تڑپایا تم نے اس بیچاری آکاشا کو۔ پیشانی سے سر ہٹا کر اب منہ بسملے شکوہ کرنے لگا۔ میں مغرور نہیں ہوں، آنیا فوراً احتجاجاً بولی، تم بہت مغرور ہو میری جان، اور یہ مغروریت تم پر جچتی ہے کیونکہ یہ تمہاری پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ تم آکاشا کی زندگی میں پہلی آئی تھی جس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا دور ہٹ کر بات کرو۔ کبھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی اور تمہاری یہی پاکیزگی مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں خدا سے تمہیں مانگوں۔ آکاشا کی نماز کی پہلی دعا ہوتی۔ آکاشا کا اظہار محبت اس خلدہ گڑیا میں مانو جان ڈال گیا تھا۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ جیسی بد کردار لڑکی کی کسی پاکیزہ مالی کی دعا ہو سکتی ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے اتنا حسین ہمسفر کیا۔ آنیا کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں آکاشا کا اظہار محبت سن اپنی حسین فراش اشک کر رہی تھی۔ وہ احسان مند نگاہوں سے آکاشا کو دیکھنے لگی۔ رونے کی کیا بات تھی اس میں؟ سارا کاجل کھلا رہی۔ آکاشا اپنی جیب سے رومال نکال کر بڑے پیار سے اس کا پھیلا ہوا کاجل درست کرنے لگا۔ شکریہ، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ یو ویلکم، وہ مسکراتے ہوئے فدا پناہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا پوری رات ایسے ہی کھڑے دیکھتے رہو گے؟ آنیا نے نظریں جھکائے دھیمے سے استفسار کیا۔ ہائے ابھی تو آکاشا کو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ گہری بولتی نظریں اس کے ارد گرد پر ٹکائے گہری ٹھنڈی آہ بھر کر بولا۔ اور تمہیں کب تک یقین آ جائے گا؟ وہ بڑے تجسس سے بولنے لگی۔ پتہ نہیں، بس ابھی نہیں آ رہا، اتنا جانتا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ آنکھ گھما کے ڈال دھیمے سے گویا ہوا۔ اگلے لمحے اس نے آنیا کو باہوں میں بھر کر بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ تمہاری منہ دکھائی۔ آکاشا کو اچانک منہ دکھائی کا دھوکہ یاد آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واپس الماری کی جانب بڑھ گیا۔
کیونکہ گفٹ شیروانی میں رکھا تھا، سوری بھول گیا تھا۔ اس نے آنیا کی جانب ایک لال رنگ کا باکس بڑھاتے ہوئے کہا، اچھی لگی؟ باکس میں خوبصورت اور نازک سے سونے کی پازیب رکھی تھی۔ آنیا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، میں کائنات؟ آکاشا نے لچکدار انداز میں استفسار کیا۔ اس کے سوال کے جواب میں آنیا نے اپنے پاؤں کا اصلی شرارہ تھوڑا اونچا کر لیا۔ آکاشا نے بڑی محبت سے اسے سنگ مرمر جیسے خوبصورت پاؤں میں پازیب بنا دی۔ دل خوشی سے سرشار تھا دونوں کو، چہرے سے مسرت جھلک رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جب ایک شوہر اپنی بیوی سے دلی طور پر خوش ہوتا ہے تو کیا عمل کرتا ہے؟ آکاشا کے استفسار پر اسے نفی میں گردن مشق کیا۔ پیشانی کو بوس لیتا ہے۔ کیا آکاشا کو اجازت ہے؟ آکاشا نے پر امید نظر سے لچکدار انداز میں اجازت طلب کی۔ میں پوری کی پوری تمہاری ہوں، اس لیے اجازت مت دو، اپنا حق جتاؤ، مجھے اچھا لگے گا۔ سر جھکائے دھیمے سے بولی۔ اس کا جواب سن آکاشا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ دونوں ہاتھ سے اس کے حسین اور جمیل چہرے کو پکڑ کر پیشانی کا بوسہ لیتا ہے۔ وہ آنیا کو اپنے ساتھ آسٹریلیا لے گیا۔ وہ اکثر اپنے کام کے سلسلے میں پاکستان آتا مگر آنیا کو ساتھ نہ لاتا۔ وقت اپنی رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ آنیا اور آکاشا کے گھر 2 سال بعد بیٹے کی ولادت ہوئی۔ وہ پہلی ماں تھی جو اپنے بیٹے کو دیکھ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ دودھ پلانے لگی تو اپنا کھویا ہوا بچہ نگاہوں میں سے بلکتا اور تڑپتا نظر آنے لگا، جس کے سبب وہ خود کو ملامتیں کرنے لگی۔ تم حلال ہو میرے بچے پاکیزہ، مگر ایسا کیوں ہے؟ جب میرا بیٹا، جسے لوگ حرام کی اولاد کہتے ہیں، گود میں آیا تھا تب بھی مجھے یہی انوکھا احساس ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بھی اتنی محبت سے دیکھا تھا جتنا تمہیں دیکھ رہے ہو۔ پتہ ہے وہ بھی تمہاری طرح منہ سے بلک کر دودھ مانگ رہا تھا اپنی اس گنہگار ماں سے۔ میں اچھی طرح واقف تھی کہ حق تھا اس کا میرے دودھ پر، مگر میں بدقسمت ماں پہ لا نہ سکتی۔ وہ میرے سامنے رو رہا تھا۔ میں تمہاری نانی سے مانگ بھی رہی تھی کہ وہ مجھے میرا بیٹا دے دے، مگر معاشرے کے خوف سے وہ اسے نہ جانے کہاں چھوڑ آئی۔ آج جب میں نے تمہیں گود میں لیا تو جاننا، ایک ماں کے لیے بچہ حرام و حلال نہیں ہوتا، بس اس کی اولاد ہوتا ہے، اس کے وجود کا حصہ۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ پھر چہرہ اٹھا کر اوپر کی جانب بلک کر کہنے لگی، میرے بچے تم جہاں کہیں بھی ہو دیکھ لینا، ایک دن اس گنہگار اور بے بس ماں کی تڑپ تم تک ضرور پہنچے گی، اور مجھے یقین ہے میں تم سے ملوں گی، تمہیں سینے سے لگاؤں گی، تم سے معافی مانگوں گی۔ وہ اپنے بیٹے کو دودھ سے ہٹا کر سینے سے لگا کر رونے لگی۔ حال ٹیچر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ جب رائے سے پوچھا تو اس نے بڑے ہو کر اداس لہجے میں کہا، ٹیچر جس کی قسمت پہلے سے طے کر لی تھی وہ بھلا کیا بن سکتا ہے؟ میں نے تو گھر جمائی ہی بننا ہے۔ اس کا جواب ٹیچر اور باقی تمام اسٹوڈنٹس کو حیران کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ان کی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ مجھے اڈاپٹ اس لیے کیا گیا۔ وہ 8ویں جماعت کا طالب علم نہایت رنجیدہ انداز میں گویا ہوا۔ اس کی بات پر پوری کلاس حیران و پریشان تھی، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ تو خاتون ابرش ملک کا بیٹا تھا۔ وہ ابرش ملک جس کا کاروبار ملک و غیر ملک دونوں میں پھیلا ہوا تھا، جن کے اپنے آئی لینڈ تھے اور جن کی جائیداد کا حساب لگانا ممکن نہ تھا۔ سلا اس کی بات سن غصے سے دل ہلا اٹھی تھی۔ رائب تمہارا فیوچر ہسبینڈ ہے؟ ثنا حیرت کے وہ دکھا رہی تھی۔ وہ سلا سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکی۔ نو وے، یہ ایڈیٹ پاگل ہو گیا جب سے اسے پتہ چلا کہ موم نے اسے اڈاپٹ کیا۔ میں سلا ابرش ملک اس یتیم سے شادی کروں گی۔ ہو کیا گیا تمہاری سوچ کو؟ سلا حقارت بھری نظر رائب پر ڈالتے ہوئے مغرور انداز میں گویا ابرش ملک کو اسکول کی پرنسپل نے ملاقات کے لیے بلایا۔ رائب اڈاپٹڈ چائلڈ ہے، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ پرنسپل کے سوال پر ابرش نے غصے سے رائب کی جانب دیکھا جو اس کے سامنے ٹیچر کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ابھی بھی خف کی جھلک رہی تھی، جبکہ ابرش کا پارا غصے کے مارے آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابرش غصے سے بھڑک کر برمدار آواز میں بولی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، رائب نے خود پوری کلاس میں اعلانیہ بتایا۔ رائب کی ٹیچر ابرش کا غصہ دیکھ جمے لہجے میں گویا ہوئی، اور میرے خدایا! ابرش نے اپنا سر پکڑ بیزاری سے کہا، یہ بچہ ہے، کل رات جو فلم دیکھی وہی پوری کلاس میں کہانی سنا دی۔ کل رات رائب نے ایک اڈاپٹڈ چائلڈ کی فلم دیکھی ہے، بس اسے خود پر طاری کر لیا، اور حد ہے آپ لوگوں سے، ہم نے یقین کیسے کر لیا؟ اوف پلیز، ابرش نے جھنڈا کر کہا، گویا بگڑی ہوئی بات سنبھالنے کی کوشش تھی۔ پر رائب عام اسٹوڈنٹ جیسا نہیں ہے، اس کی صلاحیتیں اور ذہانت آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ رائب عام بچوں کی طرح ایک فلم دیکھے اور اسے خود پر طاری کر لے۔ ٹیچر ابرش کے جواب پر احتجاج بلند کرے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ اسے اچھی طرح جانتی ہیں، ہمارے اسکول میں ہائی کلاس کے گھرانے کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس طرح ایک اڈاپٹڈ چائلڈ کا ان کے ساتھ پڑھنا ہمارے اسکول کی امیج خراب کرے گا۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ والدین اعتراض ظاہر کریں اس پر۔ اس پرنسپل ابھی بول ہی رہے تھے کہ ابلش کا اپنا ضبط کا دامن کھوتے ہوئے تیزی سے بیچ میں بولی، یہ سب تب ہوتا جب اس بات میں صداقت ہوتی۔ میں نے آپ سے کہا نا ایسا کچھ نہیں، اور مزید میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ دودھیا رنگت پر کالا چشمہ مرکوز انداز میں لگا کر وہ رائب کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چلتی۔ رائب یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ آپ مجھ سے اس بے وقوفی کی مجھے آپ سے اس بے وقوفی کی بالکل بھی توقع نہ تھی۔ ابرش نے وسیلی نگاہ رائب پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ مجھ سے پلیز کوئی بات مت کریں، رائب نے خفگی سے بھرے لہجے میں کہا اور کھڑکی کی جانب منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا مجھے نکاح کروانا ہے تم دونوں کا، تم اسے بہن مان کر اعتراض ظاہر کر رہے تھے، اس لیے میں مجبور ہوئی تھی تمہیں حقیقت بنانے پر، مگر اس حقیقت سے کچھ نہیں بدلے گا۔ تم کل بھی میرے بیٹے تھے، آج بھی ہو اور کل بھی رہوگے۔ میں جانتی ہوں تمہیں بہت بڑا شوق لگا ہے، پر میری جان سر اسکول میں پوری کلاس میں اعلان کرنا کہ آپ کا یہ عمل درست لگتا ہے، لوگ مذاق بنائیں گے آپ کا۔ ابرش مسلسل اسے سمجھا رہی تھی مگر اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رائب کے کان پر مانو یوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ وہ گمسم سا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ دارائن کے پارٹی سے گھر واپس آتی ندیم سے صبح پڑھتا، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا، کہاں تھی صبح سے تم؟ ندیم بیڈ سے کھڑا ہو کر دارائن سے سمجھا جی میں سب سار کرنے کا۔ اس پر وہ لاپرواہی سے اپنی کلائی پر بندی بیٹی پر نظر ڈال کر ابھی صرف رات کا 1 بجا اور پلیز اس ٹون میں بات مت کرو مجھ سے، اس نے اپنی طرز ندیم سے بھی زیادہ سخت ڈالی تھی۔ یہ لڑائی جھگڑا تو اب میاں بیوی کے روز کا معمول بن گیا تھا۔ رات کے 1 بجے تک شریف گھر کی بہو بیٹیاں باہر نہیں رہتی تھیں، پہلی تو ایسی نہیں تھی۔ اب کیا ہو گیا تمہیں؟ ندیم الجھ کر پوچھنے لگا۔ پھر سے وہی ڈائلاگز، میرے کان پک جاتے ہیں، تم ماں بیٹے کے تانے سن سن اس لیے گھر سے باہر جانے لگے ہو، منہ پھسوڑتے ہوئے کہہ کر اپنا دوپٹہ جو شانوں پر ڈالا تھا اتار کر بیڈ پر پٹک دی، میرر کے سامنے جا کر اپنے کانوں کے پردے اتارے۔ تانے؟ کون سے تانے؟ تمہاری زبان دراز کی سبب مام تو تم سے بات تک نہیں کرتی۔ دارائن ندیم کی جانب پیٹ دی، وہ مرر میں اس کی آنکھ سکوری سے نوازتے ہوئے بولا۔ کوئی زبان درازی نہیں کی میں نے، اس وقت مجھے ڈاکٹر کو دکھا دوں کہہ کر تنگ آ رہی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں ڈاکٹر کا چیک اپ کرا چکی ہوں، اب آپ اپنے بیٹے کا کروائیں۔ مڑ کر ندیم کی آنکھوں میں دیکھ غصے سے گویا دماغ خراب ہو گیا تمہارا، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، تمہیں اجازت دو دوسری شادی کی، میں تمہیں بچہ پیدا کر کے دکھاتا ہوں، اپنی خامیوں پر مت تھوپو، خود تو ایک بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور مجھے۔ ندیم کی مردانگی پر مانو دارائن نے تماچا مارا، وہ سر سے پاؤں تک تلملا اٹھا تھا، تیزی سے اس کے پاس چلتا ہوا آ کر اس کا بازو نچوڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ ابھی اس کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دارائن اس کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے جھٹک کر ساتھ لہجے موڑی، اگر اتنا ہی یقین ہے مجھ پر تو کیوں نہیں کروا رہے ٹیسٹ؟ 2 سال سے پیچھے پڑی ہوں تمہارے، گالی ہے یہ میری، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، تم بانجھ ہو یہ مان لو، اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، تم نے مجھے کوئی خوشی دی ہی نہیں، میں بانجھ نہیں ہوں، اگر سب کچھ چاہیے تو یہ دیکھو رپورٹ، ہاں رپورٹ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں۔ مجھ سے ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے اپنے ہسبینڈ کو لائیں چیک اپ کروانے تاکہ جو مسئلہ ہے اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کر سکیں، اگر تم حامی ہی نہیں کرتی، اگر تمہیں ایک بار ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا اپنے لیے گھر لگتا ہے تو کبھی سوچا مجھ پر کیا بیتتی ہوگی؟ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنی اذیت میں ہوں۔ دارائن الماری کی دراز سے اپنی ساری رپورٹس لا کر ندیم کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے آنکھوں میں غم و غصہ بھرے کہنے لگی۔ دارائن میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میں کوئی ٹیسٹ نہیں کروانے والا، وہ رپورٹس بیڈ پر پھینک کر قطعی انداز میں کہہ کر کہنے لگا۔ میں بھی آخری بار کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ چلو ورنہ میں کھلا لے لوں گی تم سے۔ دارائن تیز قدم بڑھاتی اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، وارننگ دینے لگی۔ ایک عورت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ دارائن شدت سے چاہ رکھتی تھی ماں بننے کی، مگر شادی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اسے اولاد کا سکھ نصیب نہیں ہوا تھا، وہ ادھورا محسوس کرتی تھی۔ جب کسی کا بچہ دیکھتی تو اس کا دل تیز تڑپ اٹھتا تھا، اوپر سے ہر ملنے والا دوسرا شخص اولاد کا ملتا، نہ میں جواب سن کر ڈاکٹروں، حکیموں اور باپوں کا پتہ بتانے لگتی، تھک چکی تھی سب سے، ڈاکٹر کے مطابق اس میں کوئی کمی نہیں تھی، یہی سبب تھا کہ وہ ندیم کے 2 سال سے پیچھے پڑی تھی ٹیسٹ کروانے کے لیے، مگر ندیم دارائن کی بات کو ذرا بھی اہمیت نہ دیتا تھا۔
ندیم کے نزدیک یہ صرف ایک ٹیسٹ نہیں تھا، اس کی مردانگی پر گالی تھی جس کے لیے وہ کبھی تیار نہ ہوتا اگر دارائن نے اسے اللہ کی دھمکی نہ دی ہوتی۔ ندیم دارائن سے کسی صورت طلاق ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا سبب محبت نہیں تھی بلکہ دارائن کے والد کی جائیداد تھی جو ان کے مرتے ہی دارائن کو اور دارائن کے ذریعے سے ملنے والی تھی۔ ندیم پر اعتماد ہو کر ٹیسٹ کروایا، اسے پورا یقین تھا وہ بالکل تندرست ہے کیونکہ وہ پہلے بھی ایک بار باپ بن چکا، مگر ٹیسٹ کی رپورٹ میں جو رزلٹ آیا اسے دیکھ وہ غصے سے پاگل ہو کر لیڈی ڈاکٹر سے لڑنے چلا آیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ندیم نے رپورٹ لیڈی ڈاکٹر کی ٹیبل پر پھینک کر سخت لہجے میں کہا، یہ بکواس نہیں ہے، یہ آپ کی رپورٹ ہے سر۔ ڈاکٹر کو ندیم کا رویہ نہایت ناگوار لگ رہا تھا لیکن وہ ندیم کے جذبات اور ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے تحمل سے بولی، اس رپورٹ کے مطابق میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ندیم بے یقینی سی کیفیت میں سرشار ہو کر بولا، یہی سچ ہے سر، آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ ڈاکٹر نے پھر سے تصدیق کی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں ایک بار پہلے بھی باپ بن چکا ہوں، آپ کی یہ رپورٹ غلط ہے، کسی صورت ماننے کے لیے جانا تھا۔ کیا آپ کا پچھلے کچھ سالوں میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا کوئی چوٹ لگی ہو یا آپ کہیں سے گر گئے ہوں؟ ڈاکٹر کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا، ہاں مگر وہ تو بہت معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا سر۔ سوری مگر شاید وہی معمولی سا ایکسیڈنٹ آپ کے لیے اتنے بڑے لاس کی وجہ ہے۔ ڈاکٹر نے مانو اس کے پاؤں سے زمین کھینچ لی ہو، وہ مارے سکتے کہ 2-3 ثانیوں کے لیے مبہوش ہو گیا۔ بس یار اتنے سال بعد آنیا کی ریسٹورانٹ میں دی ہوئی بد دعا یاد آئی، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پہلے میں نے کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی کیونکہ میں تم سے زیادہ خود کو گنہگار مانتی تھی، مگر آج تم نے جو اپنے کزن کے ساتھ مل کر میرا مذاق بنایا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ جب اب ان آنکھوں سے آنسو بہیں گے ایک ہی بد دعا نکلے گی، خدا تمہیں بھی اتنا ہی تڑپائے جتنا میں تڑپتی ہوں، تم سکون کی متلاشی ہو جاؤ مگر تمہیں سکون نصیب نہ ہو۔ انیا کا بار بار کالز اور میسج پر کہنا یہ تمہارا بچہ اسے معاشی میں گالی بننے سے بچا لو کانوں میں گونجتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ وہ ساتھ پکڑے چیر پر گر پڑا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا انیا کی بد دعا سے روح تباہ کرے گی۔ آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو خود بخود بہنے لگے تھے۔ اس نے ایک معصوم بچے کو معاشی میں گالی بنا کر چھوڑ دیا تھا، آج وہ خود کے حقوق کو ایک گالی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ معاشرہ اسے نامرد کہہ کر بلائے گا اس بات کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا، ساتھ ساتھ دارائن کو کھلا لینے کی ترقی اس کی جان پر سوئی کی طرح لٹکی۔ قدیم جیسے لوگ ظلم کرتے وقت بھول جاتے ہیں دنیا مکا کھاتی ہے مرد۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے، اس رپورٹ کے بارے میں آپ کسی کو نہیں بتائیں گی، خاص طور پر میری وائف کو۔ وہ اپنے بکھرتے جذبات پر قابو پاتے ہوئے پورا کمرہ ایئر کنڈیشن ہونے کے باوجود چہرے پر آنے والے پسینہ صاف کرتے ہوئے التجائی انداز میں گویا ہوا، سوری پر یہ کیسے ممکن ہے سر، میں اپنی پیشنٹ کو کیسے اندھیرے میں رکھ سکتی ہوں، وہ اس امید پر بیٹھی ہیں کہ شاید ٹریٹمنٹ کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اعتراضاً کہا، اس کا جواب سن ندیم مزید پریشان ہو گیا تھا، اس کے اعصاب ٹھنڈا ہو رہے تھے اس خوف سے کہ دارائن حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد نہ صرف کھلا لے لے گی بلکہ سب کو بتاتی ہوئی پھرے گی کھلا لینے کی وجہ اس کا نامرد ہونا ہے۔ اسے اپنی ریپوٹیشن پوری دنیا کے سامنے خاک میں مل جانے کا خوف لمحہ لمحہ ستا رہا تھا۔ اگر دارائن نے کھلا لی تو نیوز والے ضرور اسے کھلا لینے کی وجہ معلوم کریں گے، دارائن تو بری بیٹھی ہے بچہ نہ ہونے کے تعین سبب، وہ ضرور میڈیا کو بتا دے کہ کھلا لینے کی وجہ میرا نامرد ہونا ہے، پوری دنیا میں ایک مذاق و گالی بن کر رہ جاؤں گا۔ اتنا بڑا فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اتنے بڑے سپر سٹار کا بیٹا ندیم شیخ ایک نامرد، یا میرے خدا یہ کیا ہوگا میرے ساتھ، اب میں کیا کروں؟ وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مثالے دار خبر کی تلاش نیوز رپورٹر شوبز کے لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں، وہی شہرت جس پر وہ اکڑ کر پھرتا تھا آج وہی شہرت اسے خوفزدہ کر رہی ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں میری سچویشن کو۔ میں خود دارائن کو بتا دوں گا مگر مناسب موقع دے کر، پلیز۔ ندیم کا بار بار گزارش کرنا لیڈی ڈاکٹر کو شرمندہ کر رہا تھا۔ آخرکار ڈاکٹر اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی، جس پر وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے روم سے رپورٹ لے کر باہر نکل گیا۔ اپنی گاڑی بار پارکنگ میں چھوڑ کر وہ مفلوج ذہن کے ساتھ پیدل روڈ کے کنارے چل رہا تھا۔ آج اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا، یہ تیری سزا ہے جو تو نے انیا کے ساتھ کیا، اس گناہ کی جو اپنے بچے کے ساتھ کیا اس گناہ کی۔ اچانک اس کا پاؤں رستے میں رکھے پتھر سے ٹکرایا جس کے سبب وہ کے بال روڈ پر گر گیا۔ اگلے لمحے اس نے اپنے پوری وجود کو روڈ سے
रोड से रगड़ते पाया। तुम्हारी बददुआ लग गई मुझे आनिया, देखो आज तबाह हो गया हूँ मैं। मुझे आज तुम्हारा काज और मैसेज पर कहना शिद्दत से याद आ रहा है कि ये तुम्हारा बच्चा है नज़ीर, इसे माशी में गाज करने से बचा लो। काश मैं इस वक्त जानता कि खुदा ने मेरे नसीब में एक ही औलाद की थी, जैसे मैंने खुद माशी में गाली बनने के लिए छोड़ दिया। मैं तो वो बदकिस्मत बाप हूँ जिसने अपने बच्चे को देखा था। सोचता हूँ मैं क्या करूँगा अब मालूम दौलत का माल। मेरी नस्ल तो खत्म ही हो गई। इंसान अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है, पर मेरी किस्मत को औलाद का सुख है ही नहीं। या मेरे खुदा, ये कैसी क़यामत आन पड़ी है। मैं तो कहीं का ना रहा। दारैन मेरी हालत जानने के बाद कभी भी मुझे खुशी नहीं करेगा। वो मुंह औंधा किए रोड पर ही पड़े बिलख कर रोते हुए बोला। शदीद कुर्ब से दो चार था इस लम्हे को, इस पर क़यामत टूट पड़ी थी। वो खाने की खाली प्लेट लिए काफी देर से बैठा था। उसके चेहरे से उदासी झलक रही थी। क्या हुआ बेटा, खाना खाओ। ईशा बेगम ने उसके आगे बिरयानी से भरी हुई ट्रे रखते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है। वो मुंह मसूर कर रहते हुए उठ खड़ा हुआ। हो क्या गया है तुम्हें? तुम मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? ईशा बेगम काफी दिनों से नदीम की परेशान कैफियत महसूस कर रही थी। कुछ नहीं मॉम, आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। बस मेरी अब अपकमिंग फिल्म को लेकर थोड़ा टेंशन है। मिस नदीम ईशा बेगम को अपनी बात बताकर इनके अरमानों को तोड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। वो वाकिफ था अपनी माँ की पोता पोती देखने की ख्वाहिश से। वो अपनी माँ की चेयर के पीछे आकर उनके दोनों शोल्डर पर हाथ रखते हुए मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाए गोया हुआ। अच्छा मगर बेटा, काम के चक्कर में इतना परेशान होना ठीक नहीं है। ऊपर चेहरा करो। इसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला। वैसे दारान से कहो, मुझे एक डॉक्टर का पता चला, उसके इलाज से बहुत। अभी वो बोल ही रही थी कि नदीम तेजी से बीच में बोले। छोड़े मोहम्मद, पहले इतने डॉक्टर्स को दिखा चुकी है। वो लापरवाही से मुंह बसोरे कहने लगा। तो क्या हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे? हमारी इकलौती औलाद हो तुम। तुम्हारे बच्चे देखने की, उनके साथ खेलने की ख्वाहिश अल्लाह दिल में मचलती है। तुम क्या चाहते हो? ये ख्वाहिश लिए ही दुनिया से चली जाए? दिशा बेगम के लहजे से अफसरदगी और असर टपक रही थी। उनके सवाल पर वजीरी दिल में सौ सौ मौत मरा था। कैसे बताता उन्हें कि वो ये ख्वाहिश लिए ही अब दुनिया से जाएंगी, क्योंकि एक मजलूम और बेबस माँ की बददुआ लग गई है उसे। अल्लाह पर भरोसा रखे मोम और सब्र करें। वो इन्हें दिलासा देकर अपने कमरे की जान बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें फटी। तुमने तो कहा था रिपोर्ट अभी तक मिली ही नहीं है। ये क्या है? यतीम के कदम मानो जम गए थे। उसका खौफ सामने आ गया था और दारानी की रिपोर्ट पर मेरे सवाल कर रही थी। उसका लहजा सख्त और बुलंद, आवाज बुलंद थी। जितनी कि ईशा बेगम जो किचन के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना तनावुल फरमा रही थी, उनके कानों तक दारान की आवाज ने सही हासिल कर ली थी। उनके कान खड़े हुए थे नदीम की रिपोर्ट का सुन। वो भी कमरे की जानब तेजी से चलती हुई आई। ये मैं बताने वाला ही था। जबान मारे खौफ के साथ छोड़ती महसूस हुआ। वो धीमे से गोया हुआ। झूठ, तुम मुझे अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे थे, और वैसे भी किस मुंह से बताते? तुम मुझे कमजोरी मुझ में नहीं, तुम मैं। दारान गमों से मिली जुली कैफियत से सरशार नदीम की आंखों में देख एक एक लफ्ज चबा कर बोली। नदीम उसे अक्सर नदीम अक्सर उसे बांझ होने के ताने दिया करता था, जो इसकी भी कुछ नहीं करते, लेकिन वो सब्र से काम लेती। आज वही मकबूल नदीम सर झुकाए उसके आगे खड़ा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? ईशा बेगम उसका आखिरी जुमला सुन उससे जुबा पकड़ बोली। मैं कोई बकवास नहीं कर रही। ये रही आपके बेटे की रिपोर्ट। आप अक्सर रोना रोती थी मेरे सामने पोता पोती ना देने का। तो मैं आपको बता दूं, आपका बेटा कभी भी आपको दादी बनने का सुख नहीं दे सकता। मैं बांझ नहीं हूँ, आपका बेटा ना मारता है। दारायन का आखिरी जुमला अदा करना था कि नदीम हफ्ते से बाहर हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से दारायन के रुखसार पर तमाचा दे मारा। इसके नतीजे में वो जमीन पर गिरी। हमारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गाली देने की? नदीम गुस्से से पागल हुए जा रहा था। वो चिंगाड़ कर बोला। क्यों तकलीफ हो रही है? अपने लिए नामात का लफ्ज है। तुम मुझे बांझ कहने से पहले सोचते थे कि मुझे कितनी अजियत होती होगी? तुम्हारा ये ताना मेरे पूरे जिस्म में इश्तर की तरह पैवस्त होता था। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती थी। खुदा से न जाने कितनी बार मैंने कहा, या खुदाया तू औलाद दे दे या मौत दे दे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था ये बांझ होने का ताना। अब आकर तो मैं शिकवा करने लगी थी कि मालिक को मुझे मौत क्यों नहीं देता। मुझे आज समझ आया कि उसने मुझे मौत क्यों नहीं दी।
کیونکہ اس نے مجھے یہ دن دکھانا تھا جب مجھے پانچ کہنے والا، مجھے کمی کے تانے دینے والا، مجھے ہر وقت ذلیل کرنے والا میرے سامنے نامرد بننے کھڑا ہو اور اپنی کمزوری ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ڈری نہیں، مانا زندگی میں پہلی بار تماچا کھایا تھا اس چہرے پر، مگر وہ چہرے کا تماچا ان الفاظوں کے تیروں کے آگے کچھ نہ تھا جو وہ صبح شام کھانے لگی تھی، جس کے زخم نظر نہ آتے تھے مگر ان سے پورا وجود چھلی چھلی ہو چکا تھا، چھلی چھلی ہو چکا تھا۔ لوگ کتنی آسانی سے یہ بانجھ لفظ ادا کر دیتے ہیں، اولاد نہ ہونے کا سارا بوجھ بس عورت پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ بیچاری اپنی چھلی وجود کو کیسے دنیا سے چھپا کر چہرے پر مسکان سجائے پھرتی ہے۔ یہ تکلیف و اذیت، غم و رنج یا تو وہ عورت جانتی ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے اسے بازار میں کھڑے بچوں کو کپڑے حسرت سے دیکھتے ہوئے، کبھی دیکھا اسے کھلونوں کی شاپ پر کھڑے حسرت قلب کے ساتھ مسکراتے ہوئے۔ جب کوئی شخص مرنے کی دعائیں مانگنے لگے تو وہ بڑا بے خوف ہو جاتا، اور یہی حال دارین کا تھا۔ وہ ندیم سے بھی زیادہ چنگاڑتے ہوئے بولی، اس کی آنکھوں میں جنون تھا، ایسا جنون جو ندیم کو ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ عائشہ بیگم تو سکتے میں کھڑی تھی، ان کے سارے ارمان آنکھوں میں ہی سجے رہ گئے۔ وہ اب کبھی بھی دادی نہیں بن سکیں گی، یہ خیال ہی ان کی جان نکارا تھا۔ اب میرا وکیل بات کرے گا تم سے، اوکے مسٹر ندیم؟ وہ ندیم کے سامنے ہی اپنا پرس کندھے پر ٹانگ کر غسیلی نگاہ اس کے وجود پر ڈالے روبدار آواز میں کہہ کر برابر سے گزر کر چلی گئی۔ عائشہ بیگم نے ایک بار شکوے سے بھری نگاہ سے اپنے اکلوتے بیٹے کی جانب دیکھا اور پھر چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ ان کی آنکھوں کا شکوہ سے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار گیا۔ وہی ہوا جس پر ندیم کو ڈر کھائے جا رہا تھا۔ نارائن کے کھلا کا کیس کورٹ میں درج ہوتے ہی یہ خبر ہر چینل کی ہیڈ لائن بن گئی۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہر نیوز چینل بڑھا چڑھا کر ندیم کے خلاف خبریں پھیلا رہا تھا۔ نامرد ہونے کے ساتھ ساتھ بیوی کو مارنے پیٹنے، اس پر جانوروں کی طرح تشدد کرنے تک کے الزامات اس پر لگ رہے تھے۔ اسی خاندان کا بڑا نام جس پر اسے بڑا غرور تھا، وہ آج اسی کے سبب خاک میں مل گیا تھا۔ ایل سی ڈی آن کرتے ہی ہر چینل پر اپنے متعلق خبر چلتی دیکھ اس نے غصے میں آ کر ریموٹ سامنے والی دیوار پر نہیں مارا اور کھڑے ہو کر ایل سی ڈی اٹھا کر فرش پر پٹک دی۔ اس کے ٹوٹنے کی آواز سن عائشہ بیگم جو گھر میں اکیلی تھی بھاگتے ہوئے نیچے آئیں۔ ندیم لاؤنج میں رکھی ہر چیز غصے سے توڑ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو ندیم؟ تمہارے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، ایسے مت کرو، رک جاؤ۔ عائشہ بیگم نے بڑی مشکل سے اسے روکا تھا۔ موم آپ کا ندیم تباہ ہو گیا، مجھے تباہ کر دیا دارین نے، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے نامرد بلا رہے ہیں۔ وہ فرش پر گر کر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کے ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا جو اس کی نیلے رنگ کی شرٹ کو لال کر گیا تھا، مگر اسے ہاتھ پر لگی چوٹ کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پینا، مجھے میرے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ وہ نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے گویا ہچکوں کے سبب اسے بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ میں لے چلوں گا تمہیں تمہارے بیٹے کے پاس، مگر ابھی پانی پیو اور عائشہ کی بات تحمل سے سنو اور سمجھو۔ ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا کر دوسرے ہاتھ اس کی گندی زلفوں میں ڈالتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہنے لگا، ہانیہ تمہارے ایک نہیں دو بیٹے ہیں، یہ یاد رکھ کر اپنا فیصلہ کرنا۔ رائب اب 16 سال کا ایک جوان لڑکا ہے۔ اگر تم اسے جا کر حقیقت بیان کرو گی جس سے وہ ابھی تک ناآشنا رہا ہے تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ پاگل ہو جائے گا صدمے سے۔ یہ قبول کرنا کہ اس کا وجود ایک حرام فعل کے بعد دنیا میں آیا ہے اس کی سیلف ریسپیکٹ اور کانفیڈنس کی دھجیاں اڑا دے گا۔ وہ جیتے جی مر جائے گا، خود کے وجود سے نفرت کرنے لگ جائے گا۔ ہانیہ اپنی ممتا کی پیاس بجھانے کے لیے رائب کو مت مارو۔ اور پھر ادبان کا بھی تو سوچو، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم ادبان کو کیا بتائیں گے کون ہے رائب، کس کی اولاد ہے؟ تم سمجھ رہی ہو نا؟ جو عائشہ بول نہیں پا رہا۔ لڑکوں میں غیرت کا عنصر پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوتا ہے، ادبان قبول نہیں کر پائے گا رائب کو۔ خدا نخواستہ دونوں میں سے کسی نے کوئی سخت قدم اٹھا لیا تو؟ اس کے کہتے ہی ہانیہ بے ساختہ بولی، اللہ نہ کرے خدا میرے دونوں بیٹوں کو سلامت رکھے، آمین، مگر اس کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی ہانیہ۔ رائب اور ادبان دونوں سے حقیقت کا پردہ رہنے دو۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں، پر اپنے دونوں بیٹوں کی خاطر رائب سے جب ملو تو اجنبی بن کر ملنا، اسے پتہ نہیں چلنے دینا اس کی تلخ حقیقت کے بارے میں۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو تم اپنی جذبات پر کنٹرول رکھو گی رائب کے سامنے تو میں جلد سے جلد ملوانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے معاشرے کے ڈر سے اس سے الگ ہوئی، آج اس کی خاطر اس سے اجنبی بن کر ملنے کے لیے تیار ہوگی۔ ماں ایسی ہوتی ہے، اپنا سب کچھ
اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی بچوں کی خاطر اپنی ممتا تک کا گلا گھونٹ دینے کے لیے تیار ہو جانے والی، نہ جانے کس دل سے تیار ہوئی تھی وہ اپنے لخت جگر سے اجنبی بن کر ملنے کے لیے۔ وہ اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ وہ تینوں ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ معلوم کرو ٹیکسی ڈرائیور سے، اس ایڈریس پر جائے گا؟ رائف گارڈ کو اپنے والد سے ایک پرچی نکال کر دیتے ہوئے احمقانہ انداز میں گویا ہوا ہے۔ جی سر۔ وہ اسباب میں سر ہلا کر تیزی سے باہر کی جانب لگا۔ آپ کہاں جانے والے ہیں؟ دعا ابرو اٹھا کر رائف کی جانب دیکھی استفسار کرنے۔ بڑا ہی مغرور قسم کا بندہ ہے یہ تو۔ وہ بغیر جواب دیے آگے بڑھ گیا تو دعا منہ مسوڑتے ہوئے بولی، چلیں سر۔ گارڈ نے کہہ کر ٹیکسی کا پیچھے کا گیٹ اوپن کیا۔ پہلے رائف بیٹھا پھر دعا۔ گارڈ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر ٹیک کیا۔ کتنی دیر لگے گی؟ گارڈ نے ڈرائیور سے تجسس سے پوچھا۔ سر آدھا گھنٹہ۔ اس کے جواب پر رائف نے سر پیچھے کی سیٹ سے ٹکایا۔ پہلے کسی ہوٹل پر ٹیکسی روکنا۔ رائف کے حکم صادر کرتے ایک گارڈ پیچھے مڑ کر اس کی جانب دیکھ الجھ کر استفسار کرنے لگا، سر ہوٹل کیوں؟ آپ آرام کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے نہیں، تم دونوں پہلے تو اپنے یونیفارم چینج کرو، مجھے سر بلانا بند کرو، جتنا ممکن ہو مجھ سے دور رہنا۔ رائف کے کہتے ہی دعا احتجاج بلند کیے بغیر نہ عرض کی، مگر سر یہ یونیفارم ہماری پہچان ہے۔ ٹھیک ہے ٹیکسی روک دو یہیں، اتر جائیں آپ، کیونکہ میں کسی گارڈ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چھوڑنے والا۔ انہیں دو ٹوک انداز میں دعا کو دیکھ پا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے فیصلے پر رضامند ہو گئی۔ نہیں میں تیار ہوں۔ دعا کو سخت انسٹرکشن دی تھی کہ رائف کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اس کا جواب سن رائف نے آنکھیں بند کر لی۔ سر سوری رائف، میں ریڈی ہوں۔ گارڈ کہتا ہوا کمرے سے نکلا۔ وہ دیوار سے ٹیک ہٹا کر اسبات میں سر ہلا کر گھڑی کی جانب خوف سے دیکھنے لگا۔ اسے دعا کا انتظار کرنا سخت خوشگوار گزر رہا تھا۔ بلیک رنگ کے سادہ سے قمیض شلوار اور شانوں پر دوپٹہ ڈالے وہ لڑکی جب کمرے سے نکلی تو رائف اور اس کا گارڈ پلکیں جھپکانا تک بیٹھے۔ دونوں کی نگاہیں اس کے حسین پر آ کر ٹک گئی تھیں۔ اس کی ایسے ریشمی گھنی زلفیں جس میں سے کچھ آوارہ نیچے اس کے چہرے پر بکھر رہی تھیں، بڑی بڑی سبز آنکھیں، گلاب کی پنکھڑیوں کے مانند ہونٹ، سفید انگور اور اس پر گلابی کا لمبے قد پر وہ اونچی ہیل پہنے ایک ادا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اف یہ تو قیامت ہے یار، گارڈ میں ساختہ اس کی تعریف کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے رائف کی نگاہیں اپنے وجود کو گھورتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ سوری سر، میرا مطلب سوری رائف۔ وہ فوراً ہی سیدھا ہو گیا تھا۔ چلو، رائف گھورتے ہوئے کہہ کر باہر کی جانب چل دیا۔ وہ لوگ یتیم خانے پہنچ گئے تھے، تم دونوں یہیں رکو، رائف کہہ کر آگے بڑھا۔ نہیں سر، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ تیزی سے پیچھے چلتی ہوئی آئی۔ مجھے بار بار اپنی بات دہرانا پسند نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں گوئی، پر آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہنا میری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ وہ آفس میں داخل ہوئے تو ایک خاتون چیئر پر بیٹھی سموسے کھاتے نظر آئی۔ پیچھے پیچھے دعا بھی داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ خاتون نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا، جس پر وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ دعا اس کی چیئر سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تو جی بتائیں کیا کام ہے آپ کو؟ اس خاتون کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے ایک بچے کے متعلق جاننا ہے۔ رائف نام تھا اس بچے کا۔ اسے اس یتیم خانے میں 16 سال پہلے کون چھوڑ کر گیا تھا؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جب اس نے سوال کیا تو دعا کے کان کھڑے ہو گئے۔ 16 سال پہلے کی بات میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ مجھے تو ابھی آئے ہوئے 3 ماہ ہوئے ہیں۔ یہ یتیم خانہ میری پھوپھو چلاتی تھی، ان کے انتقال کے بعد میں نے سنبھال لیا ہے۔ کوئی ریکارڈ وغیرہ تو ہوگا نا؟ رائف نے تیزی سے پوچھا۔ ہم ویٹ میں دیکھتی ہوں۔ وہ خاتون اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا آدھا سموسہ پلیٹ میں رکھ کر کھڑی ہوئی۔ سیدھے ہاتھ کی جانب ایک کشیدہ سی لکڑی کی الماری تھی۔ اسے کھول کر اس میں سے بہت ساری فائلز ہاتھوں میں اٹھا کر اپنی ٹیبل پر لا کر رکھنے لگی۔ یہ دیکھیں رائف جس کے گلے میں آر الفابیٹ کا لاکٹ تھا اور ہاتھ کی کلائی پر کالا نشان۔ اس بچے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ خاتون ایک فائل میں لگی تصویر اور اس کے آگے لکھی ہوئی ڈیٹیل رائف کی جانب بڑھاتے ہوئے تصدیق کرنے لگی۔ جی یہی بچہ، مزید کوئی انفارمیشن اس کے بارے میں؟ رائف نہایت بےتابی سے پوچھنے لگا۔ سوری، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں لکھا۔ اس خاتون کا جواب رائف کو مایوس کر گیا، کیونکہ یتیم خانہ واحد جگہ تھی جہاں سے وہ اپنے والدین یا رشتہ داروں تک پہنچ سکتا تھا۔ پلیز چیک کریں کسی اور فائل میں اس بچے کے متعلق انفارمیشن ہو۔ سوری، آپ کے سامنے یہ ساری فائلز۔ یتیم بچوں کے بارے میں ویسے اتنی خاص انفارمیشن نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ بڑے بے ضمیر ہوتے ہیں۔ معصوم بچوں کو پڑھنے کے لیے کبھی مسجد کے باہر، کبھی کچرے پر، کبھی قبرستان میں اور کبھی سنسان سڑکوں پر۔
اور کبھی تھوڑا سا رحم کھا کر ہمارے جھولوں میں ڈال جاتے ہیں۔ وہ خاتون نہایت افسردگی سے گویا ہے، مگر ہو سکتا ہے اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، جس کے سبب رشتہ داروں نے اسے یتیم خانے میں چھوڑ دیا۔ آپ چیک تو کریں ایک بار۔ رائب نے جذباتی ہو کر بولا۔ اسے آخری امید بھی دم توڑتی نظر آتی تھی۔ نہیں، اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ رائب ان کا جواب سن سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ۔ وہ شکریہ ادا کر کے جان لگا، ایک منٹ، جہاں پر ایک آیا کام کرتی ہیں، کافی سالوں سے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں اس بچے کے بارے میں، شاید انہیں کچھ معلومات ہوں۔ اللہ کرے ہو، وہ بھی ساختہ بولا۔ بیٹا اتنے بچے آتے ہیں یہاں، مجھے 16 سال پرانی باتیں کیسے یاد ہوں گی؟ بوڑھی خاتون کا جواب سن وہ ناامید ہو گیا۔ تھوڑا ذہن پر زور ڈالیں، شاید آپ کو کچھ یاد آ جائے۔ میرے لیے بہت ضروری ہے جاننا، وہ منتی انداز میں گویا ہوا۔ اس کا حسین چہرہ افسردگی جھلکانے لگا تھا۔ دعا کی نگاہیں تو اس حسین لڑکے کے رنجیدہ چہرے پر ٹکی تھی۔ بیٹا یہاں ایک خاتون آیا کرتی تھی، ان کی بہن تو آج بھی آتی ہے، مصباح۔ مصباح نام ہے اس لڑکی کا، تم مجھ سے پوچھ کر دیکھ لو۔ اندھیرے میں مانو آخری امید کی کرن نظر آئی تھی۔ کیا آپ کے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ ہاں میرے فون میں ہے، مصباح نام سے سیو کیا ہے، میری بیٹی نے نمبر کو، تم دیکھ لو۔ مجھے تو اتنا خاص یہ موبائل چلانا آتا نہیں، بس ہرا بٹن دبا کر کال اٹھانا اور لال والا بٹن دبا کر کال کاٹنا آتا ہے۔ وہ بوڑھی خاتون اپنا سر رائب کی جانب بڑھاتے ہوئے سادگی سے بولے۔ دعا اس بوڑھی خاتون کی سادگی دیکھ مسکرا دی۔ رات کو آرام سے سیل میں مصباح کا نمبر مل جائے۔ اس نے یتیم خانے سے نکلتے ہی مصباح کے نمبر پر کال کرنا سٹارٹ کر دیا، مگر نمبر سوئچ آف آ رہا تھا۔ جو باتیں اندر سنی وہ خود تک رکھنا صرف۔ رائب نے ٹیکسی کے پاس کھڑے ہو کر آہستگی سے کہا، آپ نہ کہتے تو ابھی میں اپنے تک ہی رکھتی، یقین کر سکتے ہیں آپ ان پر۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ گارڈ نے رائب کے لیے ٹیکسی کا گیٹ کھولا۔ بغیر چہرے پر کوئی تاثر خاموشی سے اندر بیٹھ گیا۔ اس نمبر پر ٹرائی کرتے رہو، جیسے ہی کال ریسیو ہو پھر سے بات کروانا۔ رائب نے اپنے گارڈ کو ایس ایم ایس کے ذریعے نمبر دیا، جس پر اس نے رپلائی میں پیچھے مڑ کر اوکے رائب کہا۔ پورے راستے وہ اپنے بیٹے کی تصویر سیل پر دیکھتے ہوئے آئی۔ وہ تصویر رائب اور سلا کے نکاح کی تھی، جو نیٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی۔ آنیہ کا دل ہی نہیں پا رہا تھا اپنے حسین بیٹے کو دیکھتے دیکھتے۔ اس کا مکڑا دل کو بہا رہا تھا۔ وہ ابریش ملک کے گھر پہنچے، ملازمہ ان دونوں کو ڈرائنگ روم اٹھا کر چلی گئی۔ آنیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ اپنے بیٹے سے ملنے والی تھی، وہ بیٹا جسے تب تک پلانا نصیب نہیں ہوا تھا اس مظلوم ماں کو۔ ہائے نہ جانے کس دل سے وہ ایک ایک لمحہ گزار رہی تھی۔ کنٹرول رکھنا اپنی فکر کرو کہ آکاشا نے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کرائی تھی۔ السلام علیکم۔ سلا کمرے میں سلام کرتی ہوئی داخل ہوئی۔ جسے پیار ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ سلا کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے کھڑے ہو کر بڑی گرمجوشی سے اس کے گلے میں ٹکی۔ سلا کنفیوز ہو کر اس کے گلے سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت کوشش کی کہ آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، مگر خمبہ جھرجھر بہنے لگے۔ بڑی مشکل سے اپنے بگڑتے جذبات کو سنبھال کر آنسو پوچھنے لگی، گلے سے ہٹی۔ ارے آپ تو مسز آکاشا ہیں نا، مشہور فیشن ڈیزائنر۔ مجھے آپ کے ڈیزائن بہت پسند ہیں۔ سو یونیک اینڈ کمفرٹیبل۔ آئی ریئلی لائک یور ورک۔ سلا آنیہ کے ہٹنے کے بعد اسے بغور دیکھ فدا فدا لہجے میں بولی، تھینکس، مگر اتنا ہی زبان نے ساتھ دیا۔ وہ اسے مل کر اس کا یہ حال تھا، اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد کیسے اپنے جذبات کو بکھرنے سے روکے گی۔ آکاشا یہ سوچ کر پریشان تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ سلا حیرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، دراصل کچھ راتیں مسلسل جاگنے کی وجہ سے آنکھیں بہت دکھ رہی ہیں۔ ڈراپ ڈال رہی ہوں، مگر جب تک آرام سے 5-6 گھنٹے نہیں سوں گی یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گی۔ آنیہ نے نظریں چراتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن سلا اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ رائب کو بلا دیں، ہم مجھ سے پرسنلی نکاح کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ آکاشا کے کہنے پر سلا نے منہ بزورا تھا۔ وہ تو جا چکا ہے، سلا نے تیزی سے جواب دیا۔ جا چکا ہے؟ کہاں؟ ابریش کے ساتھ کہیں گیا ہے۔ آنیہ اس کی بات سنتے ہی پریشان ہو کر بولی، نہیں نہیں، موم تو اپنے بزنس ٹرپ پر گئی ہیں۔ رائب اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہے؟ کہیں چلا گیا مطلب؟ آنیہ کی مانو جان اٹکی اور سلا کی بات سن۔ مجھے کچھ خاص علم نہیں ہے اس بارے میں، سوری، سلا نے معذرت طلب کی، جس پر آنیہ پریشان ہو کر آکاشا کی جانب دیکھنے لگی۔ شکریہ، چلو آنیہ، ہم پھر کبھی اسے مبارکباد دے دیں گے۔ آکاشا چہرے پر مسکراہٹ سجائے آنکھوں کے اشارے سے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میری پسندیدہ ڈیزائنر پہلی بار میرے گھر آئی ہیں اور بغیر ڈنر کیے چلی جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلا نے انہیں کھانے کے لیے روک دیا تھا۔ آنیہ تو اپنی بہو پر صدقے واری جا رہی تھی۔ واپسی پر یہ لو۔ آنیہ نے ایک خوبصورت باکس اپنے پرس سے نکال کر سلا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہیں، اسے کیسے؟ سلا تحفہ دیکھ
ہچکچاہٹ سے بھی بول ہی رہی تھی کہ آنیا مسکراتے ہوئے منع مت کرنا، بہت دل سے لائی ہوں تمہارے لیے نکاح کا تحفہ ہی دے سکتی ہوں تمہیں بس۔ اس کے لہجے میں حسرت جھلک رہی تھی اور آواز بھری بھری معلوم ہوتی تھی۔ اس کا اپنائیت بھرا لہجہ صلہ کو کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تحفہ قبول کر لیا۔ ٹائپ کا کانٹیکٹ نمبر ہو تو پلیز دے دیں۔ آکاشا کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنا سیل لینے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد آ کر اس نے رائب کا سیل نمبر آکاشا کو دیا۔ آنیا جاتے وقت ایک بار پھر صلہ سے بڑی محبت سے گلے لگی۔ ہمیشہ خوش رہو، اس کی پیشانی چومتے ہوئے دعا دینے لگی۔ صلہ اس کی اچانک پیشانی چومنے کے سبب تھوڑی شاکڈ ہو گئی تھی۔ آنیا کی محبت اس کا ذہن کھٹک گیا۔ اتنی بڑی ڈیزائنر اس یتیم سے ملنے آسٹریلیا سے پاکستان آئی ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آئی بات۔ صلہ ان کے جانے کے بعد باکس کو دیکھ گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے بولی، کال میں رہو۔ پوچھو کہاں گیا ہے وہ؟ آنیا نے کار میں بیٹھ دیا۔ آکاشا نے کہا۔ اس کے لہجے میں فکر کن سا نمایاں تھا۔ میں پوچھتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ وہ آنیا کو دیکھ رویا ہوئی۔ چلیں ساتھ، ڈرائیور نے استفسار کیا۔ ہاں چلو، آکاشا کے کہتے ہی ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر دی۔ ٹرک بورڈ میں رائب کے فرسٹ پوزیشن لینے کی کوشش میں ابریش نے پارٹی آرگنائز کیا تو اس میں رائب اور صلہ کے نکاح کا اعلان بھی کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کے لیے راضی نہ تھے۔ ابریش تھک گئی تھی دونوں کو سمجھا کر۔ تم دونوں کان کھول کر سن لو، کل تمہارا کل نکاح ہے۔ اب مزید مجھے اس معاملے میں کوئی بحث نہیں چاہیے، ابریش نے قطعی انداز میں اعلانیہ کہا۔ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی اس یتیم سے شادی نہیں کرنے والی۔ میرے لیے کیا میں بس یہی یتیم رہ گیا تھا۔ ابریش کے فیصلے پر صلہ احتجاج کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے رائب پر حقیرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، صلہ آج تو تم نے رائب کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن آئندہ اگر تمہاری زبان پر یہ لفظ آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابریش یتیم کا لفظ رائب کے لیے سن طیش میں آ گئی تھی۔ اس نے چنگھاڑتے ہوئے صلہ کو وارننگ جاری کی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے اب میری نہیں اس کی ماں ہے۔ صلہ ابریش کے ڈانٹنے کو اپنی تسجیل گمان کر رہی تھی۔ غصے سے کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ صلہ کے جاتے ہی رائب بھی اٹھ کر چل دیا۔ ابریش اس کی خاموشی سے جانے پر تجسس سے پوچھنے لگی، اپنے کمرے میں؟ اوہ سوری، آپ کے دیے ہوئے کمرے میں۔ رائب کی خفگی عروج پر تھی۔ اس کے لہجے سے طنز جھلک رہا تھا۔ رائب پاس کھاتے ہوئے، یہ ساتھ تمہارا اور صلہ کا ہے؟ ابریش خاصا جتاتے ہوئے بولی، جی نہیں، یہ ساتھ صرف صلہ کا ہے۔ میں تو ایک گڈے کی مانند ہوں جسے اپنی پسند آنے پر اپنی بیٹی پیٹ پر اٹھا کر لے آئی ہیں، بغیر یہ سوچے کہ یہ گڈا اپنی سوچ سمجھ پسند اور دل رکھتا ہے۔ رائب کے جملے ابریش کو ناگوار گزرے، لیکن اسے بچہ گمان کر کے درگزر سے کام لینے لگی۔ ابریش، صلہ کا زبردستی نکاح کروا کر وہی غلطی نہ کرو جو ہم نے کی تھی، جس پر تم ہمیں آج بھی قصوروار ٹھہراتی ہو۔ فاطمہ بیگم رائب کے جانے کے بعد اس کے پاس آ کر قدم پر ہاتھ رکھ سمجھانے والے انداز میں بولی، امی میرے اور آپ کے فیصلے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرا رائے بیت سے کہیں کروڑ درجہ بہتر ہے۔ اس کی پرورش میں خود کر رہی ہوں۔ ابھی صلہ بچی ہے، سمجھ نہیں پا رہی میرے فیصلے کو، جو اسی کی بہتری کے لیے ہے۔ جب سمجھ بوجھ والی ہو جائے گی تو آپ دیکھیے خود میرے پاس آ کر کہے گی، موم آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ ابریش کو اپنے فیصلے پر پورا اعتماد تھا۔ ہر والدین اپنی اولاد کی بہتری کا ہی سوچتے ہیں۔ ہم نے بھی تمہاری ناپسندیدگی کو یہی سوچ کر اہمیت نہیں دی تھی کہ تم ابھی کم عمر ہو، جب سمجھ بوجھ والی ہو جاؤ گی تو ہمارے فیصلے کی عزت بھی کرو گی اور اس بات کا اعتراف بھی کہ ہم نے درست فیصلہ کیا تھا۔ مگر تم خود بتاؤ، ایسا ہوا نہیں نا؟ اس لیے وہی غلطی مت دہراؤ۔ میں تمہیں یہی ایڈوائز دوں گی کہ صلہ کی ناپسندیدگی کو اہمیت دو۔ اگر اسے رائب نہیں پسند تو زبردستی نکاح نہ کرو۔ فاطمہ بیگم کا لہجہ افسردگی اور پچھتاوے سے بھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ انہیں آج بھی شدت سے غم و پچھتاوا تھا کہ انہوں نے ابریش کی ناپسندیدگی کو اہمیت کیوں نہ دی۔ امی آپ کو تو خبر ہے میں بزنس کے سلسلے میں کبھی کس ملک میں ہوتی ہوں تو کبھی کسی۔ اس دوران رائب اور صلہ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ اب رائب جوان ہو رہا ہے، مجھے فکر ہونے لگی ہے صلہ کی، اس لیے میں نکاح کر دینا چاہتی ہوں۔ ابریش نے اپنے فیصلے کی اصل وجہ اپنے والدہ سے شیئر کی۔ تو تم رائب کو کہیں اور شفٹ کر دو، مگر صلہ کا زبردستی نکاح نہ کرواؤ۔ فاطمہ بیگم نے سوچتے ہوئے اپنی رائے دی، نہیں امی، رائب بیٹا ہے میرا، اسے میں بھلا کیوں کہیں اور شفٹ کرنے لگی۔ ابریش فوراً ہی احتجاجاً بولی، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ فاطمہ بیگم ہار مان کر وہاں سے چلی گئی۔
क्या हुआ और अंदर क्यों आई? दरवाजा नॉक होने पर वो अपनी बुक टेबल पर रखकर गेट ओपन करने आया। सिला गेट खोलते ही राइब के बगैर इजाजत कमरे में घुस आई, जिस पर वो अब्रू चुकाकर उसे अपने बेड पर बैठता हुआ देख इस्तफसार करने लगा। मैं निकाह नहीं करना चाहती तुमसे, तुम भाग जाओ वरना मॉम कल हाल में हमारा निकाह करवा देंगी। पहली बार सिला के लहजे में लज्जत ऊपर उम्मीद नजरें राइब के खूबसूरत वजूद पर टिकाए बोली। ओके। राइब ने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर लापरवाही से इस बात में सारे लाते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस बोल रही हूँ। सिला उसके चेहरे पर लापरवाही के तासुर उभरे देख मुकाबिल के रूप में खड़े होकर अपनी बात पर खासा जोर देते हुए गोया। इस बात को उसने मुंह से बोलने की जहमत भी न की। ये देख सिला का खून खौल गया। तुम सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो? कहीं मुझसे शादी करने की उमंग तो नहीं जागी तुम्हारे दिल में? सिला ने उसे से दांत पीसते हुए इस्तफसार किया। उसका जला जला लहजा और सुर्ख होती नाक राइब को महसूस कर रही थी। तुम बोलते क्यों नहीं? सिला दिल मरा रही थी उसे यूं रिलैक्स खड़ा देख। सिला बर्फ की मानत सफेद थी, उस पर काले रंग की ढीली सी स्कर्ट और वाइट ट्राउजर बड़ा जायज रहा था। ऊपर से गुस्से में सुर्ख होती लाल नाक। राइब न जाने क्यों आज उसे सरदम होकर उसे बगौर देख रहा था, चेहरे पर बगैर कोई तासर लाए। बाहर निकलो, राइब ने स्पार्ट सा जवाब दिया। क्या वो लचका तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी वो न समझी मैं उसे देख रही थी। राइब ने उसको बाजू पकड़कर खींचते हुए लाकर कमरे से बाहर खड़ा कर दिया। उसे यह पीछे से तस्दीक महसूस हुई। वो दांत पीसते हुए राइब के वजूद को तकती हुई बोली, मगर वो सिला के गुस्से को खात्मे में न लाते हुए दरवाजा मुंह पर बंद करके चला गया। समझता क्या खुद को, यतीम कहीं का। बस नहीं चल रहा था उसका मुंह और दरवाजा दोनों तोड़ डालती। बेचारगी वाला चेहरा अपनाए वापस अपने कमरे में लौट आई। अब क्या मसला है? साल बार बार रिंग हो रहा था, जिसके सबब उसके दिल पर चलती हुई फिल्म रुक रही थी। हर घर थक कर उसने सिला की कार रसीद की। वो दुनिया जहान की बेजारी लहजे में समोते हुए गोया हुआ, मुझे तुमसे निकाह नहीं करना, प्लीज भाग जाओ। सिर्फ यही एक रास्ता है इस निकाह को रोकने का, प्लीज प्लीज प्लीज। उसका मुमकिन अंदाज कानों में रस घोलता महसूस हुआ। सच्ची मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, कभी गूंगा डरपोक या यतीम कहकर नहीं बुलाऊंगा। भाग जाओ ना यार। सिला ने अपनी ऊंची नाक को आज मजबूरी में तय झुका लिया था। वो किसी सूरज राइब की दुल्हन बनने के लिए तैयार न थी। वो शायद दुनिया की पहली दुल्हन थी जो खुद अपने दूल्हे को भगाने पर तुली थी। अब काल की तो मैं ब्लॉक कर दूंगा तुम्हारा नंबर, वो बेजारी से कहकर काल काटने लगा था। ठीक है, तुम नहीं भाग रहे ना, मत भागो, मैं भाग जाती हूँ। मैं एक भागी हुई लड़की का टैग अपने नाम के साथ लगवाने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए कभी नहीं। आखिरी जुमला उसने खासा कराहत भरे अंदाज में कहा था। ओके। वो तो मानो कोई पत्थर था, किसी बात का कोई रिएक्शन ही नहीं। इसलिए सिला ने अपना सर पीटा। बस ओके और कुछ नहीं। सिला उलझ कर सर पकड़े बोली। राय बार बार की तरह इसका पारा बढ़ा रहा था। थोड़ी तो गैरेज खाओ, आकर होने वाली बीवी हो तुम्हारी। मैं भाग गई तो लोग तुम्हें हमेशा ताना देंगे। देखो ये वही राय है जिसकी दुल्हन निकाह वाले दिन भाग गई थी। सिला हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इसे कायल करने की। 10 मिनट से ये लड़की मेरा दिमाग खा रही है और शाबाश है मेरे सब्र पर जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो सेल को कान से हटाकर सेल पर सेट हुई सिला की तस्वीर को देख बेजारी से गोया हुआ। सिला, ओके का क्या मतलब होता है? वो संजीदगी से इस्तफसार करने का। ठीक है, वो मासूमियत से बोली। ओके इंसान कब बोलता है? जब वो जवाबात का मुस्बत जवाब देना चाहता है या दे रहा हो। उसने तेजी से जवाब दिया। जब कमरे में आप तशरीफ का टोकरा लेकर आई थी तो मैंने जवाब पर क्या कहा था? कोई जो तोते की तरह अभी भी रट रहे हो। ओके, वो मुंह फुलाकर जवाब दे हुई। उफ, मुझे यकीन नहीं आता कि इसका IQ लेवल इतना वीक भी हो सकता है। रब अपनी पेशानी पर आने वाले रेशमी बाल पीछे करते हुए बहुत भरे लहजे में बोला। क्यों ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो इसकी बात सुन सीधे होकर बैठी और न समझी से इस्तफसार करने लगी। मैं भाग जाऊंगा। ओके। सिला की मासूमियत इस पर राइब का पारा चढ़ा गई थी। उसने एक एक लफ्ज चबाकर अदा किया और गाल काट दी। उफ, कितना एटीट्यूड है इसमें, जबान घिस जाती। अगर ये पूरा जुमला पहले अदा कर लेता। फजूल में मुझसे इतनी मिन्नतें करवाई। से लम्हों में बड़बड़ाई। अगले ही लम्हे वो खुशी से बेसुध होकर बेड पर लेट गई। मान हो रहा था जैसे दिन भर से मन में बोझ उतर गया। वो सख्ती से पाँव फैलाकर सोने लगी। अब उसे कल मुनक्कद होने वाले निकाह की कोई फिक्र न थी। फजर की नमाज के साथ ही वो खामोशी से कपड़ों से भरा बैग कंधे पर टांगे अपनी खिड़की के साथ लगाई हुई
सीढ़ी से कार में उतर गया। सिला कहाँ जानती थी कि वो तो निकाह के ऐलान वाले दिन से ही भागने की प्लानिंग कर रहा था। सेल रिंग हो रहा था। नींद के खुमार से भरी आंखें खोलो, उसने बेड की साइड टेबल से सेल उठाया। मैम सॉरी, आपको इतने से बता दिया, मगर आपने कहा था ना छोटे पापा पर नजर रखने के लिए, बस इसीलिए आपको इनके भागने की इत्तला देने के लिए कहा कि वो बिल्कुल भी नहीं। जो उसे अंदाजा था राय के समझ में। कुछ दिन कबल राय की मुलाजमा ने बताया था उसे कि राय बहुत से यतीम खाने के खाने की मालूमात ले रहा था। मेरे बेटे का ख्याल रखना, वो इस्लामाबाद जाएगा। उसके साथ हर वक्त 6-7 गार्ड्स होने चाहिए, मगर उसे भनक ना लगे। और हाँ, उसे बच्चा समझने की गलती मत करना। अब उसने पहले ही खबरदार कर दिया था। पर मैम, आज तो सिला बीबी और राय बाबा के निकाह की तकरीब है। काबिल के लहजे से परेशानी और फिक्र झलक रही थी। परेशान ना हो, आपने कैंसिल करा दूंगी। अबरिश एक गहरी आह भरकर बोली, राय की अमल ने उसे सख्त रंज पहुंचाया था, तो तुम भाग गए। तुमने आज साबित कर दिया राय, मेरी इज्जत की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं। मेरी मोहब्बत का अच्छा बदला दिया तुमने। आंखों में आंसू तैर रहे थे। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मैं अपना सब कुछ वार कर दिया, आखिर मैं खाली हाथ रह जाती हूँ। अपने अपने हाथों को और देखते हुए और बड़े लहजे में बोली, राय की अमल ने उसे तोड़ दिया। इसमें कोई शक नहीं कि राय वसीला में अब उसने कोई फर्क नहीं रखा था। उसने अपनी सबकी औलाद से बढ़कर राय के लाड उठाए थे। आंखों से खोल भरा एक आंसू टूट कर पलक पर आ ठहरा, फिर चेहरे पर फिसल आया। कब से बस स्टॉप पर खड़ा था। धूप इस शहजादे के कानों को सले रही थी, जिसके सपनों में इसके रुखसार से पड़ चुके थे। पूरा वजीर पसीना पसीना हो रहा था। एसी की दुनिया से पहली बार कदम पाए रखा था अपनी मलक के शहजादे ने। या मेरे खुदा, कितनी गर्मी है आज। वो अपने रुमाल से बिछानी पर आता पसीना साफ करते हुए गोया हुआ, आज तो अच्छा मौसम है, कल बहुत ज्यादा गर्मी थी। ऐसा लग रहा था सूरज आग उगल रहा हो। बराबर में खड़ा 40 साल शख्स उसकी बात सुने इख्तलाफ किए बगैर न रह सका। क्या इससे भी ज्यादा गर्मी? राय उनकी बात सुने हैरत से कहने लगा, लड़के तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे जिंदगी में पहली बार गर्मी का मजा चख रहे हो। उस शख्स ने राय के चेहरे की हैरत देखी, टोकते हुए कहा, ऐसा ही समझ लें। धूप के सबब वो आंखें ऊंचा आकर बोला, वैसे बरखुरदा तुम्हें जाना कहाँ है? वो अजनबी शख्स राय को सर तक बगौर देखते हुए इस्तफसार करने लगा। वो गर्मी में ब्लैक हाई नेक, नीले रंग की जीन्स और वाइट रंग का कंधे पर बैग टांगे खड़ा था। इसको तार था कि उसका ताल्लुक किसी अमीर घराने से है। इस्लामाबाद? वो तेजी से बोला होगा। ओह, तो इस्लामाबाद अकेले जा रहे हो या दोस्त साथ है? इस शख्स के बेहतर सवाल राय को खौफ का शिकार कर दिया। असल में मेरी बेटी आ रही है मुझे लेने। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक लिफ्ट दे सकता हूँ। राइब के जवाब न देने पर वो शख्स फौरन ही अपने सवाल की वजह बयान करने लगा। नहीं, राइब ने फकत इतना जवाब देकर रोड की जानब चेहरे का रुख कर लिया। 5 मिनट बाद उसके सामने एक लाल रंग की कार आकर रुकी। इसमें से एक खूबसूरत सी लड़की अपने खुले रेशमी बाल एक अदा से कंधे की नीचे करते कार से थी। वो लड़की क्या थी मानो कोई हसीन बला थी, जिसे हर कोई सताइश की निगाह से देख रहा था। उसके हुस्न ने राइब की तवज्जो भी अपनी जानब मबजूल कर ली थी। लाल रंग की ऊंची फ्राक वगैरह सीनों के ब्लैक खूबीदार पजामा, एक शाने पर ब्लैक रंग का नेट का दुपट्टा डाले वो बेहतर लोगों के दिल पर रहती राइब की जानब आने लगी। सॉरी डैड, आपको इंतजार करवाया। सॉरी सॉरी सॉरी। वो एक कान पकड़े शर्मसारी से राइब के बराबर में खड़े शख्स से गोया हुई। इट्स ओके, वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या बहुत इंतजार करवाया मैंने आपको? इस लड़की ने मासूमियत चेहरे पर सजाए इस्तफसार किया। नहीं हो, मैं तो बस अभी आकर खड़ा हुआ हूँ। इनका जवाब सुन राइब चौंका था, क्योंकि इन दोनों को वहां खड़े 1 घंटा गुजर चुका था। अच्छा, इसका मतलब मैं खामखा शर्मिंदा हो रही हूँ। उस लड़की के चेहरा अपने वालिद का जवाब सुन खिल उठा था। लाए, मैं आपका सामान उठाऊं? वो लड़की अपने वालिद का सामान उठाकर कार में रखने लगी। आपने झूठ क्यों कहा अपनी बेटी से? राय बोले उसका पूछने लगा। आहिस्ता बोलो बेटा, वो सुन लेगी। वो राजदारी से बोले, अच्छी बात है, सुन ले। कितना इंतजार करवाया उसने आपको, वो भी इतनी शदीद गर्मी में। खुद 5 मिनट खड़ी हो इस धूप में तो पता चले। सिराइब की बात सुनकर मुस्कुराया दिए। तो मेरी बेटी है, आप जानकर तो मुझे तकलीफ में इंतजार नहीं किया होगा। उसने जरूर कोई वजह रही होगी। उनका जवाब राइब को शर्मिंदगी के था गिरानों में डाल दिया। इसका जहन अब सोच में पड़ गया था। क्या हुआ डैड, चले? वो लड़की अपने वालिद के पास आकर राय पर ससरी सी निगाह डालते हुए बोली, एक मिनट। आप राय अबरिश मलिक है ना?
سفید رنگ کا دودھ کے سبز اور رخسار، نشیلی آنکھیں، لمبا قد، 16 سال کا وہ حسین لڑکا، وہ لڑکی رائے پر سرسری سی نگاہ ڈال کر ابھی اپنے والد کی جانب متوجہ ہوئی تھی کہ اس کا ذہن فوراً بھٹکا اور تیزی سے رائے کی جانب منہ کر بغیر اس کا جائزہ لینے کے بعد تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ اس کی آنکھ کو موٹ کیا، شرشرائے اپنی پالی تھی۔ اس نے فقط اسبات میں سارے لا دیا۔ اوہ، تبھی میں کہوں یہ لڑکا اتنا دیکھا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے تمہاری اور تمہاری والدہ کی تصویر میں نے اخبار میں دیکھی تھی۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ چلو بیٹا، ہم تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دیں گے، بس آنے میں ابھی پورا آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دعوت پیش کی۔ مگر آپ یہاں بس اسٹاپ پر وہ لڑکی الجھ کر کیوں حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ رائب ابریش ملک بس اسٹاپ پر کھڑا نہیں ہو سکتا؟ رائب اس کے سوال پر جھنجلا کر منہ بسورتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، لگتا ہے آپ کو برا ہی مان گیا۔ وہ لڑکی رائب کا سپاٹ سا جواب سن شرمندہ سی ہوگی۔ چلیں ڈیڈ، رائب کو کوئی جواب نہ دیکھ وہ لڑکی سے مغرور کو مان کر آگے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وہ گمبھیر سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چلیں، اس شخص نے آخری بار پوچھا۔ ابریش نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ نکاح کینسل کر رہی ہو، مگر نکاح کی اتنی بڑی تقریب کو اچانک کینسل کرنا آسان نہ تھا۔ وہ پریشان حالت میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ سیل کے کافی دیر رنگ ہونے کے باوجود اس نے ریسیو نہیں کیا تھا۔ کاش رائب تمہیں میری پاس رکھ لوں، درمان ہونا صحیح تھا۔ وہ رنجیدہ لہجے میں اپنے سامنے رکھی رائب کی تصویر دیکھ شکوہ کرنے لگی۔ بہادر بنو ابریش، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ آج کوئی عام دن نہ تھا اس کے لیے، آج تو اس کے خوابوں میں رنگ بھرنے کا دن تھا۔ آج نکاح تھا اس کی جان سے پیاری بیٹی کا، مگر آخری موقع پر دولہا ہی بھاگ جائے گا، اس ماں کو کیا خبر تھی؟ سیل بج بج کر اب رنگ ہونا بند ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو کے دھرتی سے پونچھی سیل اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ ہیلو، اس نے اپنی سیکرٹری کو کال کی۔ میم، آپ بے فکر ہیں، ساری تیاریاں یہاں مکمل ہیں، اس کی سیکرٹری تیزی سے بولی۔ اس کی بات سن اپنی دلی طور پر ایک بار پھر دل پر پتھر رکھ کر کہا، میری بات غور سے سنیں، سارے گیسٹ کو کال کرو کہ آج کا نکاح الفاظ منہ میں ہی پھنس گئے۔ اپنے دکھ میں وہ سلا کو بتانا بھول ہی گئی تھی کہ اس کا دولہا بھاگ چکا۔ آپ نکاح کی دلہن بن کر نہ آئے۔ سلا خراما خراما سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سفید کلیوں والا فراق چوڑیدار پاجامہ، جلتی میک اپ، سفید رنگ پر لال لپسٹک بڑی جچ رہی تھی۔ ماتھے پر نازک سی بندیاں سجائے وہ جنت کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں مام؟ سلا آپ جان کر تیار ہو کر آئی تھی تاکہ ابریش کو یہ علم نہ ہو سکے کہ رائب کو بھگانے میں اس کا انکہ تار ہے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی میں تیار ہو کر کیسے آ گئی؟ تو میں نے کل رات بہت سوچا، پھر میرے دل نے کہا میری مام میرے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے میں تیار ہو کر خود ہی چلی آئی۔ چلیں اب جلدی سے بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ سلا کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ صبح سے ہی رائب کا کمرہ چیک کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح واقف تھی کہ رائب جا چکا ہے، اس لیے بے فکر ہو کر اپنی ماں کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے ابریش کا دل بھی جیت رہی تھی تاکہ ابریش کی ساری ناراضگی فقط رائب کے حصے میں آئے۔ آج سلا واقعی بہت خوش تھی کیونکہ ابریش اور اس کے درمیان کا بچپن سے چبھنے والا کانٹا آج نکل گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا جھوم جھوم کر ناچے۔ ابریش اپنی بیٹی کی بات سن اب دیدہ ہو گئی۔ سیل والا ہاتھ خود بخود نیچے لٹک گیا۔ سلا کو خوشی سے چہکتا دیکھ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی رائب کے بارے میں اسے بتانے کی۔ مام، کیا ہوا؟ کچھ تو بولیں، اچھی نہیں لگ رہی ہوں کیا؟ سلا ابریش کا ہاتھ پکڑ دوبارہ استفسار کرنے لگی۔ وہ انتظار میں تھی کہ ابریش اسے خود بتائے کہ رائب جا چکا ہے۔ زبردستی کی تعریف کروانے پر کیوں چڑی ہو؟ اس کی آواز پر دونوں ماں بیٹی چونک کر پیچھے مڑی۔ وہ سفید کرتے پاجامے میں اپنے حسین چہرے پر مسکراہٹ سجائے ابریش کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے سلا کو بیزاری سے جواب دینے لگا۔ اسے دیکھ ابریش بے کسی کیفیت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے جلملا اٹھی تھیں۔ نہیں، دوسری طرف سلا کے سر پر مانو ایٹم بم پھوٹا تھا۔ وہ سختی کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ اسے اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ سلا حیرت سے اس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ گئے تھے۔ مام، میں کیسا لگ رہا ہوں نا ابریش ملک کا بیٹا؟ سلا کی حیرت کو مکمل اگنور کر ابریش کی جانب متوجہ ہو کر وہ اپنے کرتے کا کالر پکڑ اترائے ہوئے اپنی ماں سے استفسار کرنے لگا، ابریش کہاں ہو تم صبح سے؟ کتنی کالز کی میں نے تمہیں؟ فاطمہ بیگم اور ملنگ صاحب اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ فاطمہ بیگم نے آتے ہی پریشان ہو کر پوچھا، مام وہ میں ذرا بزی تھی، سوری۔ ابریش کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنی والدہ سے معذرت طلب کرنے لگی۔
ارے واہ برخدار، تم پر تو یہ کرتا بڑا جچ رہا ہے، مانتے ہو نا پھر اپنے نانا کی پسند کو؟ ملک صاحب تعریف کا سارا زیر اپنے ساتھ لیتے ہوئے بولے، جس پر وہ ابریش کے کندھے پر بائیں ڈال کر اس بات میں سارے لانے کا، ابریش تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ ملک صاحب ابریش کو دیکھ ٹوکتے ہوئے بولے، ہاں اور آنکھیں بھی سوجی سوجی سی کیوں ہو رہی ہیں؟ تم روئی تھی کیا؟ فاطمہ بیگم فوراً ہی فکر مند لہجے میں استفسار کرنے لگی، نہیں دراصل آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ ابریش اپنی آنکھ مسلتے ہوئے جھوٹ بولیں گی، مگر تمہاری تو دونوں آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں ڈراپ ڈال لوں گی، ابریش لاپرواہی سے بولے، موم جلدی تیار ہو جائیں، دولہا بن کر میں یہ کہتا ذرا اچھا نہ لگا مولوی صاحب، ذرا رک جائیں، میری موم تیار ہو کر آ رہی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ابریش کی آنکھیں باہر آئیں، ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ ابریش تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی، فاطمہ بیگم اور ملک صاحب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ سلا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، اب تو وہ اس نکاح سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے یہ اچھا بننے کے چکر میں اس نے ابریش کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ وہ کچھ کہے اس سے پہلے رائب خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ نکاح کی تقریب چل رہی تھی، تین سفید رنگ کے صوفے اسٹیج پر تھے، جن میں سے بیچ والے میں رائب اور سلا اور رائٹ سائڈ والے صوفے پر مولوی صاحب اور لیفٹ ال پر ابریش اور ملک صاحب بیٹھے تھے۔ بیٹی آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب دو بار سوال کر چکے تھے، سب بےتابی سے اس کے اقرار کے منتظر بیٹھے تھے، سوائے اس کے دولہے کے۔ وہ تو اپنے ماتم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رائب وہ شخص تھا جو اس ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں کے آگے برداشت نہیں تھا، جسے تکلیف پہنچانے کا وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ بیٹی آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر استفسار کیا۔ سلا قبول کیوں نہیں کر رہی؟ ابریش کے صوفے کے پیچھے فاطمہ بیگم کھڑی تھی، وہ ابریش کے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے پریشان ہو کر پوچھنے لگی، پتہ نہیں موم، گھر پر تو بہت خوش اور رضامند تھی، نہ جانے اب کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ ابریش الجھے پن سے گویا ہوئی، اس کی خاموشی لوگوں کی باتوں کا سبب بن رہی تھی۔ بیٹی آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر استفسار کیا۔ رائب نے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے اس کی نرم و نازک چھوٹی انگلی کو اپنی گرفت میں لیا، جس کے کھینچنے کے سبب وہ چونک کر رائب کی جانب دیکھنے لگی۔ سلا کے ہاتھ پر دوپٹہ ڈلا تھا، اس لیے رائب کا اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کر کھینچنے کا عمل لوگوں سے پوشیدہ تھا۔ اس کی نگاہیں آگ برسا رہی تھیں، گویا کہہ رہی ہوں ہمت کیسے کی مجھے چھونے کی؟ سلا بولو بیٹا۔ رائب کی انگلی کھینچنے کے سبب وہ آواز میں لوٹ آئی تھی۔ فاطمہ بیگم اس کی جانب چلتی ہوئی آئیں اور کان میں آہستگی سے بولا، بیٹا ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ فاطمہ بیگم نے اس پر دباؤ ڈالا، قبول ہے۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا، ابریش کی پرامید نگاہیں اس کے وجود پر ہی ٹکی تھیں۔ مجبوراً اس نے دل پر منو رکھ کر قبول ہے کہہ دیا۔ وہ گہری نیند میں تھا، مسلسل کسی کی گیٹ نوک کرنے کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرانے لگی، بڑی مشکل سے آنکھ کھول سامنے لگی 2 بجے رات کے کون آیا ہوگا؟ وہ الجھا تھا، مگر اگلے لمحے اس کا ذہن تیزی سے کام کر گیا۔ تو طوفان میرے کمرے کے باہر کھڑا ہے، گیٹ کھولوں یا نہیں؟ 3 منٹ بعد فیصلہ کیا کہ طوفان کو اندر آنے دے گا۔ تم واپس کیوں آئے؟ کیوں؟ گیٹ اوپن ہوتے ہی وہ اندر گھستی چلی آئی تھی، رائب کا کالر پکڑا، آنکھیں ڈال چنگاڑتے ہوئے بولنے لگی، اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند تھیں، تم نے آپ جان کر کھیلا یہ گیم تاکہ میں پھنس جاؤں اور مجبوراً نکاح کروں تم سے، اور میں تمہیں بتا دوں کبھی بھی تم جیسے لاوارث کو اپنا ہسبینڈ نہیں ماننے والی۔ اس کی نگاہیں حقارت سے بھری تھیں، وہ جانتا تھا مقابلہ بھی شدید غصے کی کیفیت سے دو چار ہے، اس لیے نہ کالر چھڑوانے کی کوشش کی، نہ ہی کسی بات کا جواب، بس خاموشی سے اسے بڑاس نکلنے دے رہا تھا۔ موم کو پوری دنیا میں یہ یتیم ہی ملا تھا میرے لیے۔ وہ کالر چھوڑ ٹھنڈے فرش پر سر پکڑ بیٹھتے ہوئے بلک کر بولی، اب اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا تھا۔ بہت دیر تک وہ منہ بڑبڑاتی رہی، روتی رہی۔ سامنے صوفے پر بیٹھ کر اسے روتا ہوا دیکھتا رہا، سفید رنگ کے ڈھیلے ڈھالے نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی سادگی میں حسن جھلکا رہی تھی۔ رونے کے سبب آنکھیں نشیلی ہو گئی تھیں، ناک سرخ لال، وہ بچوں کی طرح اپنے دولہے کے سامنے بیٹھ کر ہی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ صوفے کے کارنر سے ٹکا کر فرصت سے اسے تکتا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد، گیٹ کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ بیزاری سے دل ہی دل میں گویا ہوا، سمجھتے نہیں ہیں، وہ منہ روتے ہوئے عادت کے مطابق بڑبڑا رہی تھی۔ آج وہ آسٹریلیا کے مشہور فیشن ڈیزائنرز میں اپنا ایک نمایاں نام رکھتی تھی۔ میم اس ڈریس میں نیٹ کا کام کروں؟ اس کی ایک ورکر ہاتھ میں ایک خوبصورت سا انکمپلیٹ ڈریس پکڑے انگریزی میں استفسار کر رہی تھی۔
ہااں اور پلیز اب دوبارہ پوچھنے مت آنا، ایک ایک چیز ہزار بار بتانی پڑتی ہے۔ وہ فائل سے نگاہ اٹھا کر اس ڈیسک پر سرسری نگاہ ڈا کر اس لڑکی کی زبان میں جواب دے ہوئی، سوری میم، وہ شرمندگی سے کہتی ہوئی آفس سے باہر کی جانب لپکی۔ اس طرح نہیں، آپ لوگ مل کر کیوں کھڑے ہیں؟ تھوڑا دور دور ہو۔ نرمین ٹھیک طرح کراؤ، میری نیو کلیکشن جلدی متعارف کروانی ہے مجھے عوام ہے۔ وہ نرمین کو ماڈلز کو ٹھیک طرح پوز بنوانے کی انسٹرکشن دیتے ہوئے اپنے سیل کی جانب بڑھ رہی تھی جو ڈیسک پر رکھے کپ سے رنگ ہو رہا تھا۔ ہیلو، اللہ کا شکر ہے وہ کال ریسیو ہوتے ہی شکر ادا کرنے لگا۔ آپ نے کال اٹھانے کی زحمت کی، کہاں ہو یار اور کب آ رہی ہو؟ کاشا کے سبسار پر بول رہی تھی، کیوں؟ آج مجھے کہیں جانا تھا۔ واو زبردست، وہ تنزیہ بولا۔ میرے ڈیئر ہسبینڈ، مجھے بہت کام ہے، سچ میں جانے تک کی فرصت نہیں ہے، تو پلیز یہ طنز بعد میں مار لینا، اور ابھی جلدی بتاؤ کہاں انتظار کر رہے ہو تم میرا؟ وہ اپنے ذہن پر مسلسل زور ڈال رہی تھی کہ آخر وہ کیا بول رہی ہے۔ جی جی میں سمجھ سکتا ہوں، یہ فالتو کاش آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے، اس کے لیے معذرت، مگر آج ادبان کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے، اور اگر آج آپ نہیں گئی تو وہ ناراض ہو جائے گا، جس کا خمیازہ ہم دونوں کو بھگتنا پڑے گا، سو پلیز تھوڑا ٹائم نکالیں اور جلدی سے پہنچے گھر میں۔ ویٹ، ندیم کا نام آکاشا بولتے بولتے رکا۔ انیا آکاشا سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا لیپ ٹاپ بھی آن کر چکی تھی۔ آن ہوتے ہی اسے ندیم کی خبر جو پاکستانی چینل کی ہیڈ لائن بنی ہوئی تھی نظر آئی۔ ندیم وہاں آیا ہے؟ آکاشا حیرت سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں، ایک منٹ، وہ آکاشا کو ویٹ کا کہہ کر نیوز سننے لگی۔ مشہور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ندیم شیخ کی وائف نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک نام آتا ہے، ان کی شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں مگر انہیں اولاد نصیب نہیں ہوئی، جس کے سبب وہ اب کھلا لینے پر مجبور ہیں۔ 16 سال پہلے کی پوری زندگی آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگی۔ ندیم، میرے بچے کو ماجے مگالی بننے سے تم نہیں بچا سکتے ہو، پلیز آ جاؤ۔ درد بھری یادیں، وہ بار بار روتے ہوئے میسج کرنا، کالز کرنا، بھوک سے تڑپتے ہوئے اپنے بچے کی چیخیں وہ آج بھی بھلا نہیں سکی تھی، بے شک وہ بڑا انصاف کرنے والا۔ المینا کی آنکھوں سے آنسو اپنے بچے کی یاد میں بہنے لگے تھے۔ آکاشا نے بھی نیوز سن لی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آکاشا الجھا تھا۔ میرے بچے کہاں ہو تم؟ دیکھو ہمیں برباد کرنے والا آج کیا ضرور ہے، جیسے اس نے تمہیں معاشرے میں گالی بننے کے لیے چھوڑ دیا تھا، آج وہ مرد ہونے کے نام پر خود ایک گالی ہے۔ میرے بچے دیکھو، میری اولاد کو تڑپانے والا آج خود بے نسل ہو گیا۔ وہ آنکھیں قرب کی شدت سے بند کرتے ہوئے اپنے بچے کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ اس کے الفاظوں میں جو برائیں تھا، آکاشا اسے محسوس کر پا رہا تھا۔ نگاہ کے صرف 2 دن بعد ہی ابریش کو اپنے تکیے کے نیچے خط ملا جو رائب نے اس کے لیے چھوڑا تھا۔ موم، اس بار میں بھاگ نہیں رہا کیونکہ بھاگتے قیدی ہیں اور یہ میرا گھر ہے، قید خانہ نہیں۔ تو میں اس بار آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، مجھے اپنی حقیقت تلاش کرنی ہے، مجھے جاننا ہے کہ میں یتیم خانے کیسے پہنچا، میرے والدین کہاں ہیں، کیا میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں؟ بہت سے سوالات ہیں ذہن میں جن کے جوابات نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات، میں اپنی قابلیت پر خود بننا چاہتا ہوں، میں ابریش ملک کا بیٹا کہلانا چاہتا ہوں، داماد نہیں۔ اپنے گارڈ سے کہیں مجھ پر نظر نہ رکھیں اور جتنا ممکن ہو مجھ سے دور رہیں، میں جلدی واپس آؤں گا، آپ کا بیٹا رائب۔ اس کا لکھا مختصر جملہ کہ میں ابریش ملک کا بیٹا کہلانا چاہتا ہوں، داماد نہیں، ابریش کی آنکھیں بھر آیا تھا۔ وہ رائب کے معنی خیز جملے پر مسکرانے لگی۔ آج پھر بس اسٹاپ پر کھڑا تھا کہ سامنے اسی کی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں سے ایک گارڈ نکل کر اس کی جانب تیزی سے چلتا ہوا آیا۔ سر، میم آپ سے بات کریں گی، اس نے کہہ کر رائب کا سیل جو وہ گھر چھوڑ آیا تھا اس کی جانب بڑھایا۔ ہیلو مام، ایک 2 لمحے سوچنے کے بعد اس نے سیل کان سے لگایا۔ ہیلو، کیسے ہو میری جان؟ پاؤں تھک گئے ہوں گے تمہارے، کب سے دھوپ میں کھڑے ہو؟ ابریش کے کہتے ہی اس نے نظر اٹھا کر گارڈ کو گھورا۔ میں نے آپ سے کہا تھا موم آپ مجھ پر نظر نہیں رکھیں گی، وہ سنجیدگی سے بولا، اس کے لہجے سے ذرا خفگی جلی تھی۔ اچھا میری جان، نہیں رکھوں گی تم پر نظر، لیکن اس کی ایک شرط ہوگی۔ منہ مفانہ انداز میں گویا ہوئی۔ موم میں کوئی شرط نہیں ماننے والا، آپ اپنے گارڈز کو دور کریں مجھ سے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اچھا چلو شرط نہ مانو، اپنی موم کی دعا تو ساتھ رکھو گے نا؟ یا وہ بھی نہیں؟ اب اس کے لچکدار انداز پر جم گیا تھا۔ آپ کی دعا کی تو ہمیشہ ضرورت ہے مجھے، اس کے کہتے ہی ابریش کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میری دعا آپ سے علامہ تمہارے ساتھ رہے گی، اور سیل ارے ہاں، ایئرپورٹ جانے تک کے لیے ڈرائیور اور گاڑی بھی رکھ دو، مجھے اس کی ضرورت۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ کال دوسری جانب سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ موم بھی نہ، وہ سیل کان سے اٹھا کر سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ چلیں سر، اس گارڈ کے کہنے پر وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔
गुड आफ्टरनून सर। जैसे ही वो सीट पर बैठा एक नसवानी आवाज उसके कान से टकराई। ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर बैठी हुई लड़की पीछे खियाना मुड़कर ड्राइवर को देख कह रही थी, इसने बॉडी गार्ड वाली यूनिफॉर्म भी पहन रखी। तुम? इस लड़के को देख ड्राइवर हैरान हुआ। ये वही लड़की थी जिसके वालिद से कुछ दिन पहले वो इसी बस स्टॉप पर मिला था। यस सर, मैं दुआ, आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड। जब लड़की ने अपना तारुफ पेश किया तो राइफ के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हल्की सी मुस्कान नमा उतार दी। ओह, तो मॉम ने चीटिंग की मेरे साथ। उसने फौरन ही अब्रिश को कार मिलाई, वो भी सेल पकड़े बैठी। वाकिफ थी अच्छी तरह के काल आई कि मॉम चीटिंग की आपने मेरे साथ। उसकी शिकवतन अंदाज में कहती अब्रिश मुस्कुराई। तुम जान हो मेरी राइब, अब्रिश मलिक की बेटी हो तुम। मैंने अपनी जिंदगी में तरक्की के बहुत मराइल तय किए हैं, जिसके सबब मेरे बहुत से दोस्त हैं और बहुत से दुश्मन। मैं नहीं चाहती कोई मेरी दुश्मनी में तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत या जहानत पर एतबार नहीं। मसला ये है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है बेटा। दुआ को गार्ड नहीं अपनी दोस्त समझकर अपने सफर का साथी बना लो मेरी खातिर, ताकि मैं सुकून से रह सकूं। अब इसका लहजा मनती था। ओके, उसने इस्बात में सारे लाया। बेजारी से एक नजर दुआ की जानब देखा, फिर काल काट दी। अब ये मत कहना तुम भी साथ चल रही हो। दुआ से पहले जो इसका पर्सनल गार्ड था उसे पीछे नवाजते हुए कहा, सर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। उसने फौरन ही खुद को पेश किया। हाँ, मैं तो इस्लामाबाद बारात लेकर जा रहा हूँ ना। उसके तंजिया कहते ही दुआ ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। सर मैं आपके साथ 5 साल से हूँ, मुझे साथ ले चलें प्लीज, उसने मासूमाना चेहरा बनाए विनती अंदाज में कहा। उसने फकत गर्दन को हल्की सी जुम्बा दी, जिससे गार्ड खुश होकर पीछे की सीट पर बैठ गया। वो आनिया को सरप्राइज देने की नीयत से दबे पांव घर में दाखिल हुआ था। काश कमरे में दाखिल होने लगा था कि आनिया के पास हम उसके कदम रुके। आनिया वीडियो कॉल पर रिदा बेगम से बात कर रही थी। अम्मी, मेरा बच्चा न जाने किस हाल में होगा। कभी कभार खाना खाते खाते ख्याल आता है कहीं वो भूखा हुआ तो। ख्याल के आती मेरी जान निकलती है, हाथ खाने से उठ जाता है। कभी कंबल ओढ़े लेटती हूँ, ख्याल आता है कि अगर वह सर्दी में ठिठर रहा हुआ तो। ये ख्याल आती कंबल खुद से दूर फेंक देती है। कभी हंसते हंसते उसका ख्याल रह जाता है तो आंखें खुद ब खुद आंसू बरसाने लगती है। अम्मी खुद को आरोप मजरूर रखने की कोशिश करती है, क्योंकि तन्हाई झंझोड़ती है मेरे ज़मीर को। इसके रोने की आवाज़ें आज भी कानों में बोलती हैं। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। वो अपना सर पकड़े रिदा बेगम से अपना हाल बयान कर रही थी। वो हाल जो कभी वो आकाशा पर अयान नहीं होने देती, अपने अंदर ही अंदर समो कर पूछ रही थी। आकाशा को तो लगता था उसकी बेपनाह मोहब्बत काफी होगी इस बच्चे को भूलने के लिए, पर आकाशा को खबर नहीं थी। वो अंदर अंदर घुट रही है, मगर अपनी तकलीफें मुझसे शेयर नहीं कर रही। आकाशा उसकी बात सुन रंजीदा होकर दिल की गोया हुआ। आनिया सा पालो खुद को, तुम क्यों नहीं मान लेती वो मर चुका है, इस तरह कब तक अपनी जान चलाती रहोगी। आकाश और अतबान का भी तो सोचो। रिदा बेगम की आंखें मोती बरसाने लगी थी, जिन्हें बेदर्दी से पूछे हुए वो अपनी बेटी को समझाने लगी। अम्मी, आकाशा बहुत अच्छा है, मुझे एक बार इससे बात कर लेने दें। वो अभी आनिया का जो मामला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि रिदा बेगम तेजी से बोली, बेटा ये हमाकत मत करना। मैं मानती हूँ वो बहुत अच्छा है, बड़े दिल का है, मगर मर्द को कभी इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। एक मर्द कभी दूसरे की औलाद बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर वो तो एक हराम की औलाद था। आकाशा बदजन हो जाएगा तुमसे। और अजबान का भी तो सोचो, क्या बताओगी उसे कौन है वो बच्चा तुम्हारा जिसके लिए तुम मरे जा रही हो, तुम्हारी नाजायज औलाद। बेटा समझो, अजबान अब बड़ा हो रहा है। एक माँ अपने बच्चे की आइडियल होती है। कोई बच्चा बदकिरदार माँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तुमसे ज्यादा तड़पेगा अगर उसे हकीकत पता चले। प्लीज अजबान की खातर पूछो उसे, मान लो मर चुका है वो, दफना दो उसकी सारी दर्द भरी यादों को। रिदा बेगम शायद अपनी जगह बिल्कुल सही थी, मगर एक माँ का दिल से ही गलत काम सकता है। मुर, मुर्दा पर सब्र आ जाता है, जिंदा पर नहीं। और इसका बेटा तो जिंदा था, फिर उसे कैसे सब्र आ जाता। वो चुप कर आज भी रोती थी। इन दोनों माँ बेटी की बातें सुनने के बाद आकाश और उलझन में गिरफ्तार था। रिदा बेगम की अतमान के मतलब की गई बात भी उसे ठीक लग रही थी, मगर वो अपनी जान से ज्यादा अजीज हम सफर को छुप छुप कर रोते हुए भी तो नहीं देख सकता था। जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ, आनिया उसे अचानक देख चुकी। फौरन अपनी आंखें साफ करके मसनून मुस्कुराहट लबों पर सजाए। तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। आकाशा के अचानक आने के सबब वो बुखलाहट का शिकार थी, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। आकाशा ने सोचा कि उन्हें अपनी वाइफ को सरप्राइज दिया जाए, मगर यहाँ तो आकाशा ही उल्टा सरप्राइज हो गया। उसके लहजे में कुर्ब नुमाया था। मतलब?
मैं समझी नहीं, वो ना समझी से गोया हुई। आकाश शायद गलत था, उसे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम्हारे बेटे के बारे में। आकाश की बात सुन उसके कान खड़े हुए थे। मेरे बेटे के बारे में? वो दोबारा इसका काट हैरत से दोहराने लगी। हाँ, तुम्हारे बेटे के बारे में। राहिब नाम है उसका, याद है? तुम मिली हो इससे? आकाशा के कहती आनिया भी साथ में। राहिब राहिब अबरिश मलिक। हाँ, राहिब अबरिश मलिक, वो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा खोया हुआ बेटा, जिसके लिए तुम रात दिन अपनी जान जलाती हो। आकाशा की बात हम कुछ सानियों फिर तुम्हें खुशी से महसूस हो गए, बेयकीनी सी कैफियत से सरशार। राहिब मेरा बेटा है। राहिब के बचपन का खूबसूरत सरापा उसकी आंखों में घूमने लगा, आंखों से मोती झरझर बहने लगे। तुम्हारा बेटा कभी भूखा नहीं सोता और ना ही कभी ठंड में डरता है। अबरिश अपनी सगी औलाद की तरह रखती है उसे, दुनिया से एक गाली नहीं मारती, बल्कि अच अच की निगाहों से देखती है। अभी कुछ दिन कबल ही तुम्हारे बेटे का निकाह हुआ है सिल अबरिश मलिक के साथ। दुनिया उसे हराम और लाल के तराजू में ना तोले, इसलिए मैंने ये बात सबसे छुपा कर रखना ही बेहतर समझा। शायद आकाशा ने गलत किया, आकाशा को बताना चाहिए था तुम्हें, मगर तुम्हारी कसम मानिए। आकाशा ने सिर्फ इस फैसले को तरजीह दी जिसमें राइब की बेइज्जती थी। आकाशा शर्मसारी से नजरें झुकाए कहने लगा, रेगिस्तान में मारा मारा फिरता हुआ प्यासा अचानक से सैराब हो जाए तो उसे जो खुशी मिलती है, इससे भी कहीं ज्यादा खुशी उस वक्त आनिया महसूस कर रही थी। मेरा बेटा। खुशी गम की मिली जुली कैफियत में थी वो, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जबान साथ छोड़ दी थी। आकाशा ने उसे सीने से लगा लिया। वो खुले खुले कर रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, मुझे उससे माफी मांगनी है आकाशा, मुझे उससे माफी मांगनी है। इधर बैठो, खामोश हो जाओ प्लीज आनिया, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। उसे हिचकियां लग गई थी रो रो कर। आकाशा उसे बेड पर बिठाकर साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर गिलास पानी से भर उसके आगे बढ़ाते हुए गोया हुआ। आनिया का पूरा वजूद लर्ज रहा था।